بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کو بیٹھک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل کوئی بیٹھک ہوئی ہے کوئی بڑے لیول کی جڑواں شہروں میں سے ایک شہر میں، اور وہاں پر ایک کوئی بڑی طاقتور شخصیت تھی، سعید چوہی صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی ہے اور بھی کافی لوگوں نے کی ہے گفتگو۔ تو وہ بڑی خوفناک سی گفتگو ہے، وہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ایک ویسے ہی گفتگو تھی، روایتی باتیں تھیں، کیونکہ ہم بطور قوم جو ہے وہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ سیاست ہوتی ہے، اور جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ تو لیکن خیر اس کو ایسے بھی نہیں نظر انداز کیا جا سکتا۔ اس پر میرا خیال ہے بات ذرا کر لیں۔ آج ایک عہدہ ہے CSC کا، کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ نا جی، وہ اس کے سربراہ پہلی دفعہ مقرر ہوئے ہیں عامر رضا صاحب، سید عامر رضا صاحب CGS تھے، اور 8ویں نمبر پہ یا 7ویں نمبر پہ تھے، وہ سپر سیڈ کر کے، خیر جن کو سپر سیڈ کیا ہے وہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے کوئی اگلے اکتوبر میں، یہ جو کمنگ اکتوبر ہے۔ تو اس پر بھی بڑی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو سپر سیڈ کر گئے ان کے بھی کچھ ارمان ہوں گے۔ 3 سال میرا خیال ہے مل گئے، 3 سال ہے نا چوہی صاحب یہ میعاد، 3 سال مزید مل سکتی ہے ایکسٹینشن، اور ویسے بھی آگے کوئی 10-12 کے قریب جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں اکتوبر میں ریٹائر ہوں گے تو نئے آئیں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ عام لوگوں سے متعلق ہو نہ ہو، لیکن بڑا ایک کہتے ہیں ہارڈ سبجیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ پاکستان میں، اس طرح کے تقرر، تبادلے اور اپوائنٹمنٹس اور ترقیاں۔ ہسٹری ہے اس کے پیچھے بھی ایک، شاید اس وجہ سے ہے۔ تو باقی آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ ٹسل ہے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ وہاں پر جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی بھی تقاریر ہیں، نواز شریف صاحب کی بھی تقاریر ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ دیا کہ بنایا جائے جناب وزیر اعظم لگا دیا جائے، تو وہ جناب ہیں جی سمرو صاحب کو اعتراض ہے، اور سمرو صاحب جیسے اور بہت سے دوستوں کو اعتراض ہے۔ تو وہ اعتراض کیا ہے، کیوں ہے سمرو صاحب سے؟ ہاں جی، بڑی سیریس بحث شروع کی ہوئی ہے۔ وہاں پر لوگ بھی میرا نعرے لگا رہے تھے آزاد کشمیر کے کہ وزیر اعظم نواز شریف، وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن چلیں بہرحال ہمارے دوست ہیں جج صاحب، وہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یار جو وقت لنگدا جا رہا ہے، لوگوں کو عمران خان نال محبت ہو رہی، انہاں نال نفرت ہو رہی ہے۔ تو صاحب کی وضاحت کر رہے ہیں، حاضر سروس نہیں حاضر سروس نہیں ہے، عمران کے لیے ان کا مسئلہ نہیں، عمران کے لیے وہاں تو حمایت رہی ہے۔ تو وہ جناب وہ پھر کسی نے آگے سے کہا کہ جی سر تم تو شروع تو ہی پڑے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، 2-4 چیزیں ہیں، ان پر میرا خیال بات کرتے ہیں۔ تو لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس چونکہ 1-2 ایکسپرٹ ہیں وہ انٹرنیشنل افیئرس کے، تو یہ جو پاکستان کل ویسے کہیں پر جو ہے نا بڑی بیٹھک، اس میں بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا انہوں نے لڑن دو آپس آن کے ٹیبل تھے آپ ہی۔ لیکن سعودی عرب والی جو بات ہے، سعودی عرب کو وہ منسلک کر دینا، ان کا جو جوہری وہ سول نیوکلیئر معاہدہ ہے کہ یہ اگر ابراہیم اکارڈ کرتے ہیں تو ہوگا، پھر حوثیوں کا سعودی عرب کے اوپر اٹیک، پاکستان کا درمیان میں لٹکنا، بلکہ پاکستان میں لٹکنا کیا ہے، وہ سیدھا کہہ دیا کہ جی کہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں، تو ساتھ ہونے سے کیا ہوگا؟ سر کی کہہ دے اعتبار ارشاد فرماؤ، میرے سینئر بیٹھے ہیں، نہیں سر میں معافی چاہتا ہوں سر، آپ جو ہے یہ تو ارشاد فرمائیں۔ تصیر صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی، یہ تو پاکستان والا جو ایشو ہے نا اور سعودی عرب کا جو ہے، وہ تو ایک میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کو کلیئرٹی رکھنی چاہیے۔ ہاں، ایران کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہی رہے ہیں، اور بہتر مزید رکھنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت پاکستان کو اس لیے بھی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہے، 2 ہمسائے ہمارے دشمن ہیں پہلے ہی، طالبان والے بھی اور انڈیا والے بھی، ان کے ساتھ یہ ہماری دشمنی بنی ہوئی ہے، تو ایران والا معاملہ ٹھیک رہنا چاہیے۔ پر پاکستان نے کچھ معاہدے کیے نا، وہ معاہدے غلط کیے یا صحیح کیے، یہ الگ بحث ہے کہ وہ کرنے چاہیے تو اس وقت کے نہیں کرنے چاہیے، اور جس طرح پوچھ کے کر لیتے، یا جس طرح پاکستان نے چھلانگ لگائی نا ان معاہدوں میں، تو اس طرح کی ہماری خارجہ پالیسی میں کچھ ہمیشہ پرابلمس رہے ہیں۔
افغانستان کا ایشو ہو یا مڈل ایسٹ کا بھی، تو اس پہ ایک تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پاکستان وہ شو نہیں کرتا، بعض اوقات اپنی ضرورتوں کے تابع ہو جاتا ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ تو یہی معاملہ ہے کہ ہماری معیشت چلتی ہی ان کی وجہ سے ہے. وہ پیسے وہاں سے بھیجتے ہیں ہمارے پیٹرول خریدنے کے لیے، ریزرو رکھنے کے لیے. ادھار مانگ لیا نا، پیٹرول مانگ لیا، سارا کچھ یہ پاکستان نے مجبوریاں بھی آ سے $10 ارب مانگ لی. لیکن اب جب آپ نے معاہدہ کر لیا تو اس معاہدے میں آپ کی کریڈیبلٹی داؤ پر لگتی ہے. اگر آپ کم از کم ان حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کا اگر دفاع کرنا پڑتا ہے تو آپ نہیں جاتے. میں تو اس میں بالکل یہ ہے کہ آپ اگر ہر جگہ پہ متضاد پالیسی اختیار کریں گے، دو رخی پالیسی اختیار کریں گے، نقصان ہوگا. تو وہ پاکستان اس میں معاملے میں کلیئر ہے. دوسرا، پاکستان نے یہ جو کچھ اور جو سٹیپ آگے کیے ہیں، جہاں پہ لیبیا والے ایشو میں چلے گئے، کوئی سوڈان کو چلے گئے، یا اس طرح کے معاملات میں پاکستان کو اس سے پیچھے رہنا چاہیے. جس حد تک ممکن ہے اپنے ہاتھ پیچھے رکھنے چاہیے. ہم نے پہلے ہی بہت سی مصیبتیں جو ہے اپنے گلے ڈالی ہوئی ہیں. یہ افغانستان والی مصیبت گلے ڈالی تھی، اور اس وقت جب کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ اس آگ سے باہر رکھیں، تو پھر بعض لوگ جو بڑے محب وطن ہیں وہ کہتے تھے وہاں تو ہمارے بھائی ہیں، ایک ہی ملک. اچھا، اس کے پیچھے وجہ وہ تو نہیں ہے کہ ویسے تو آپ پروڈیوسنگ نیشن ہے نہیں، پروڈکشن ہماری کوئی ہے نہیں، تو اکانومی چلانے کے لیے آپ کو پھر اسی طرح ہی کوئی جگاڑ بندی ہی کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب سے نقصان دہ طریقہ ہے. اس طرح کی جگاڑ لگائیں گے تو یہ سب سے تباہ کن راستہ ہے. آپ نے اپنی سالمیت کو بیسیکلی داؤ پر لگایا ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں. جو پاکستان نے ابتدائی تاریخ میں امریکہ کے ساتھ سیٹو سینٹو وغیرہ معاہدوں میں جب کیا تھا، تب بھی پاکستان متنازع ہو گیا تھا. اور آپ اپنے پڑوس میں دو بڑی سپر طاقتیں جو تھیں ان کے ساتھ آپ نے دشمنی لے لی تھی، چائنا بھی اور رشیا بھی. سو اس پہ پاکستان کو اب جہاں یہ معاملہ بنا ہوا ہے اس میں اب ایران بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا. اب ایران میں کیا ہوتا ہے، ہم بڑی تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. وہاں ہم کہتے ہیں کہ وہاں اقتدار تقسیم ہے، وہاں سارا کچھ ہے، اور وہاں پاسداران ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جو حالات جس خرابی کی طرف جا رہے ہیں وہ بڑے، اب امریکہ قابل اعتبار نہیں رہا. ابھی جو ٹرمپ نے شرط لگائی ہے جی، وہ CNN کی ایک پوری رپورٹ اس میں آئی ہے کہ وہ ٹرمپ نے اس سے نیتن یاہو سے فون پہ بات کی ہے یا نہیں کی. لیکن بہرحال وہاں سے پریشر اتنا آیا کہ 8 گھنٹے میں ہی اسے فیصلہ تبدیل کرنا پڑا اپنا. وہ جو معاہدہ ہوا ان کا نیوکلیئر والا جو ہوا، تو ابھی وہاں پہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہاں پہ دیکھیں نا، اب ایک اور چیز ہے، غزہ کو اسرائیل شاید فری کرنے پر تیار ہو چکا ہے. غزہ کو چھوڑے گا وہ، لیکن غزہ کے ساتھ اس کا ایک بڑا گھناؤنا سا منصوبہ بھی سامنے آیا. میں نے کچھ اسرائیلی میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک دیوار بنانا چاہتے ہیں ریت کی، یعنی غزہ کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر کے ایک پنش کرنا چاہتے ہیں. اور 70% غزہ پر قبضہ کر کے 30% کے اوپر. اچھا، وہ 30% یا بہرحال مطلب یہ ہے کہ وہ غزہ کو، میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ غزہ کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیں گے. اب سارے کو کرتے ہیں یا 30% کو، اس پہ جو تھا وہ یہ تھا کہ غزہ کو وہ کر دیں گے. ابھی آپ اسرائیل کے ساتھ بھی لڑائی کے، مطلب جس طرح آپ نے جا کے سعودی عرب میں اور جس طرح جا کے آپ نے لیبیا میں اور اسرائیل کے ساتھ بھی پھڈا جو ہے ہم نے بڑھایا ہوا ہے. کچھ چیزیں میں پاکستان کو پیچھے آنا چاہیے، کچھ معاملات کو نارملائز کرنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان والا دیکھنا چاہیے، اور اس طرح کی خارجہ پالیسی بنائیں میرے اپنے خیال کے مطابق کہ جس میں آپ اپنے لیے کچھ سپیس رہنے دیں. آپ جب سپیس نہیں رہنے دیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. ہاں صاحب جی وہی کہا. دیکھیں، ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے کانٹورز اعلان ہی ہوا ہے، کچھ سامنے نہیں آیا. اس کے پیچھے جو ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس بننا ہوتا ہے کسی دفاعی معاہدے کے پیچھے، وہ بھی سامنے نہیں آیا. پاکستان کی خواہش تھی کہ آفٹر سعودیہ ہمارا یہ دفاعی معاہدہ ایکسٹینڈ ہوگا، اور اگر یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو اس خطے میں اسٹیبلائزیشن خود بخود آتی جائے گی. کیونکہ ڈی اسٹیبلائزنگ فورسز جو ہیں وہ ایک تو اسرائیل، دی موسٹ وائلنٹ کنٹری آن ارتھ، اور اس کا امریکہ ہے. لیکن یہ خواہش جو ہے یہ کوئی پوری ہوتی شاید فی الحال نظر نہیں آ رہی. کل کوئی اس کی ضرورت سب کو سمجھ آ جائے گی. کاؤنٹر ایران کا ایک اور بھی الائنس بنانے کی علیحدہ سے کوشش ہو رہی ہے، جس کی قیادت ترکی کرے گا. پاکستان کی یہ خواہش نظر آتی تھی کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور پھر بعد ازاں ایران بھی شامل ہو جائے، اور یہ قطر وغیرہ تو خیر چھوٹے ملک ہیں، یہ بھی شامل ہو جائیں.
تو خطے میں اسٹیبلائزیشن آ جاتی ہے. تو دیٹ واز پازیٹیو اپروچ. ہم کیش اسٹریپڈ کنٹری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کے حالات میں ہمارا اسٹیچر بڑا بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب بات ہے کہ جی ہمارا دفاعی معاہدہ ہے تو ہم وہ حوثیوں سے شاید لڑنے ہی چلے جائیں گے. اسٹریٹ آف ہارموز پر جنگ جاری ہے. اس سے پہلے ایک بڑی شدید جنگ ہو چکی ہے جس میں 10,000 حملے بھی ایران پر ہوئے ہیں اسی اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانے کے لیے. ایئر پاور یوز ہوئی ہے، امریکہ جیسی ایئر پاور تو دنیا میں کسی اور کے پاس اس کے بعد وہی امریکہ کا جو وہ اسرائیل ہے اس کے پاس ہے، مل کر ہوئی. اسٹریٹ آف ہارموز کھل گئی ان سے، نہیں ہم کھول لیں گے. پھر یہ باب المندل نہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، مجھے اگر وہ ایڈیاں دو طاقتاں کو باب ہرمز نہیں کھل سکی تے وہ باب المندل یہی نا. اور وہ ہم سے زیادہ امریکی اسلحے کے کہیں بڑے خریدار ہیں، تقریباً $100 ارب سالانہ کے. سعودی عرب کے پاس خود بڑا اکوپمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ وہی جو آپ نے مینشن کیا کسی طاقتور شخصیت کے حوالے سے کہ پہلے بھی ابھی ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ آئی ہے. خیر وہ تو پروپیگنڈا ہے کہ جی 2 کمپنی ہیں، ایک IRGC چلاتی ہے پیٹرولیم کمپنی اور ایک آرمی چیف جو ہے پاکستانی وہ چلاتے ہیں. ہاں جی یہ خبر ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر آپ سعودی عرب پر حملے کریں گے نا تو پھر یہ پیٹرولیم کا کاروبار دونوں کمپنیوں کا بند ہو جائے گا. یہ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے. اوکے، اب یہ ایک اور طرح کا پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ سب آپس میں لڑ پڑیں اور ان پر سے بوجھ ختم ہو جائے جو جنگ کرنے آئے ہیں، جو اس خطے میں دوبارہ تباہی لانے آئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل. حالت آپ یہ دیکھ لیں اسرائیل کے مضبوطی کی، تمام تر جینوسائیڈ کے باوجود بظاہر ہم کہتے ہیں جی وہ ٹرمپ حکومت شاید ان سے ناراض ہو گئی ہے. F-35 ترکیے کو دینے کا اعلان کرتا ہے ٹرمپ. ہاں جی. اس کے بعد اپنا وزیر دفاع وہ جو میجر ریٹائرڈ ہے پیٹ ہیگسٹ، اس کو اسرائیل کو منوانے کے لیے بھیجتا ہے کہ ہم وہ والا F-35 نہیں دے رہے کیونکہ انہوں نے اس کی بات کی. اب جو آرٹیکلز آ رہے ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ جی سعودی عرب کو تو کسی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیوکلیر انرجی کی، وہ تو اس کو انرجی شارٹیج ہے ہی نہیں. یہ تو پرولیفریشن کی طرف خطے کو بڑھا رہے ہیں، یہ تو ایران کو بھی بہانہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ معاملہ پھر اس میں جب اسرائیل کی ناراضگی آئی تو اس نے وہ ڈال دیا ابراہم ایکارڈ. اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے. سول جوہری معاہدہ جو ہے اس سے پہلے اگر جو بائیڈن کی گورنمنٹ بھی مذاکرات میں تھی تو ان کی بھی یہ کوشش تھی، ملک امریکہ ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں سعودی عرب. تب بھی یہی معاملہ تھا. اسرائیل سے وہ نہیں نکل سکتے، وہ ان کی جان شکنجے میں ہے، وہ نہیں اس سے باہر نہیں آ سکتے. تو ہم جناب ان کی صلح کروائیں گے جیسے ہم نے پہلے سعودی عرب پر حملے بند کروائے تھے. ٹھیک ہے، باقی اس سے بڑی جو کام ہے نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہمیں کرنا چاہیے باب المندب میں. ٹھیک ہے، وہ امریکی آ جائیں گے، امریکی بھی تو دفاعی معاہدہ انہیں حاصل ہے نا آفٹر پیٹرو ڈالر جو ایگریمنٹ ہے، تو وہ خود آ جائیں گے. اور جو یہ اسٹریٹجک موو ہے ایران کی بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر بلاکڈ ہے تو ہم نہیں بیچ رہے. چلیں کویت قطر ان کو بھی ہم نے بند کر دیا ہے، لیکن سعودی عرب کے پاس الٹرنیٹو موجود ہے یہی ریڈ سی والا، اور یامبو سے وہ جناب ریڈ سی میں اپنے ٹریڈ کر کے وہ اپنا تیل بیچ سکتا ہے. تو ایران چاہتا ہے کہ یہ ہیٹ جو ہے نا آئل کی پرائس کی یہ اتنی تیزی سے بڑھے کہ امریکہ تک بھی پہنچے اور یورپ تک بھی پہنچے اور پھر یہ جنگ کا خاتمہ ہو. اس لیے وہ باقر کالیباف کا جو بیان ہے وہ بے شک یہ ہوتیوں نے کیا ہے ان کی بلاکڈ، لیکن اس کے پیچھے ایران ہے کہ جی اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں بیچے گا. تو یہ اس موو کا حصہ ہے، ایک اسٹریٹجک موو ہے. تو اس لیے سعودی عرب کو وہ ٹریڈ بند کرنے کا معاملہ ہے کہ ٹریڈ ان کی جو ہے نا آئل کی اس پر بھی ضرب لگے اور عالمی منڈی میں جو ہے وہ تیل کی قیمتیں اوپر جائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو سوچ رہا ہے کہ ہم کوئی 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے کسی ایرانی علاقے پر قابض ہو کر پھر نکل جائیں اور جی ہم جیت گئے، یا کسی نیوکلیر جو پلانٹ ہے وہ پک ایکس کا جو ڈرامہ بنایا ہے، ایک فینٹیسی شروع کی ہوئی ہے وہ والا کہ جی وہاں پر اٹیک کر کے
تو یہ وہ معاملہ ہے, یہ ٹوٹل اسٹریٹجک موو ہے, اور اس سے تیل کی قیمتیں بہرحال بڑی ہیں. امریکہ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اب جو بات ماہرین پہلے کر رہے تھے پچھلی جنگ میں کہ ایران اپنے اثر و رسوخ کو جانتا ہی نہیں تھا جتنا بن گیا ہے, تو وہ اب بے شک ہم نے صلح کروائی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو میں ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ بیان کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستانی فیلڈ مارشل نے معاہدہ کروایا. تو میرا خیال ہے کہ جی ہم لڑنے کہیں نہیں جا رہے, ہم صلح کروانے میں بہترین عزت پا چکے ہیں اور وہی کروائیں گے, اور ہم سے پھر یہ خدمات لی جائیں گی. اور یہ سعودی عرب کی بات نہیں, یہ لڑ لیں امریکہ بھی لے گا. میں آج ہی فوٹیج دیکھ کے آیا ہوں وہ سلطی ایئر بیس کی, اور اس کی بحرین میں, اور وہ جو امیزون کا جو کوئی ڈیٹا سینٹر اس کی فوٹیج بھی, سیٹلائٹ فوٹیج. شدید نقصانات پہنچے ہیں ایران اور امریکہ دونوں کو. ایران کی پرسیجن بھی حیران کن حد تک, یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کس طرح الودیع ایئر بیس کی فوٹیج دیکھی ہے کہ کمال ہو رہا ہے. اور جو یہ معاملہ ہے لاجسٹکس کا, امریکہ کے لیے سیریس ہوتا جائے گا, مزید سیریس ہو جائے گا. تو یہ جنگ وہ پہلے بھی ہار چکے ہیں, اب بھی نہیں جیت سکتے. بلکہ وہ میزائل نہ ہونے کی وجہ سے B-52 جو طیارے آئے ہیں, B-2 جو آئے ہیں, وہ یہ کہ بمباری کریں کیونکہ میزائلوں کی شارٹیج ہو گئی ہے امریکہ کے. اوکے, انفیکٹ وہ B-2 والے بنکر بسٹر بام کی تو انہیں شارٹیج کوئی نہیں ہے, وہ انہی کے پاس ہیں. میزائل ڈیفنس B-1 جو پہلی بار چلیں کوئی بھی, برطانیہ نے بھی کہا کہ ہم بھی اس جنگ میں آپ کو اڈے دیتے ہیں, لیکن اصل میزائل ڈیفنس سسٹم کی شارٹیج ہوئی ہے. ہاں وہ ویسے بھی وہ سستے سے میزائل کو روکنے کے لیے تھاٹ سسٹم ہر جگہ ڈپلیٹ ہوا ہے ان کا. ایران نے اپنے وہ جی وہ کون سے لیکوڈ جو ان کا والے ہیں نا جو میزائل ہیں, اور یہ شاہد 136 بلکہ اس کا جی ان کا اولڈ ورژن وہ چلا کے ڈپلیٹ کروا دیا ہے معاملہ. اب آج عراق میں جو حملہ ہوا ہے امریکی بیس پر, وہ دیکھ لیں آپ, اس کی فوٹیج دیکھ لیں, تو وہ اصل میں معاملہ میزائل ڈیفنس سسٹم کا ہے. باقی یہ نہیں کہ بھی اس کے پاس سامان ختم ہو گیا. میزائل ڈیفنس سسٹم, اور ان سارے خطے کو سارے جو ممالک فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ان کو آخر دفاع کا ہی تو تسلی دی گئی تھی کہ ہم آپ کا دفاع کیا کریں گے, تو دفاع تو نہیں ہو سکا سوائے اسرائیل کے, صحیح, سوائے جینوسائیڈ کے کسی کا دفاع نہیں کر سکے. تو اسرائیل کے پاس سب سے بیسٹ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے ان کا فٹ ہے, باقی سب فارغ ہو گئے. اچھا ایک ولید صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ یہ ایران جو ہے وہ عربوں کے اوپر یا ادھر ادھر حملے کرتا ہے, اسرائیل کے اوپر کیوں نہیں کرتا؟ تو کیا وجہ ہے وہ کہ ان کا ڈیفنس سسٹم زیادہ تگڑا ہے, ڈیفنس سسٹم؟ ہاں وہ سسٹم تگڑا ہے, وہ کیے ہیں کچھ حملے تو کیے شروع میں, ہاں لیکن اب نہیں کرا. اب انہوں نے ٹارگیٹ ہی وہ کیا ہوا نا, یہ بھی اسٹریٹجک موو ہے بس. بحرین جہاں تکلیف پہنچے یا جو بھی. اب پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے وہ اوبیسلی بڑا اسٹیٹمنٹس فرسٹ ٹائم آنا شروع ہوگی کہ ایران کوئی اشارہ کر رہے ہیں نا کہ اگر سعودی عرب پہ حملے ہوں گے تو پھر ہم مطلب برداشت نہیں کریں گے, یا ہمارے جہازوں پہ حملے ہوئے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. اب وہ حوثیوں کا جو مسئلہ ہے, دو تے انہوں نے اٹیک کر بھی دو کو موڑ دیا جی. ہاں لیکن یہ کہ ایران کو مطلب اس کو بھی سوچنا چاہیے تھوڑا سا. میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اوبیسلی جنگ لگی ہے تو جنگ میں پھر سب جائز ہے, جدھر بھی آپ کریں گے وہ کہیں گے جی ہم ان کے نشانہ کر رہے ہیں, چاہے وہ بحرین کسی کو آپ یہ تو نہیں نا کہہ سکتے کہ سر سٹ کے تو کٹ کھانا ہے. ایران نے اسمارٹ موو لے لی نا اپنی طرف سے, اعلان ان سے کروا دیا, پیچھے تو خود ہی ہے, ہاں حوثیوں سے اعلان کروایا. تو اوبیسلی وہ بڑی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے ایران اس وقت, لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی اس کو بڑی برداشت کرنا پڑے گی, یعنی کہ جو اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی, اور جو باقی ملکوں کو وہ کر رہا ہے, ہٹ کر رہا ہے, چاہے بحرین ہے, کویت ہے, جو بھی ہیں ملک سارے, تو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے کہ یہ ہم فیسلٹیز جو ان کی ہیں امریکن ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ میزائل ادھر ادھر بھی گر رہے ہیں, مطلب پچھلی دفعہ جب وہ گرے ہیں تو وہ لازمی ساری وہ اڈوں کے اوپر ہی گرے ہیں, مطلب مختلف جگہوں پہ گرے ہیں, ان کی جو آئل کی فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر بھی گرے, قطر میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی. صحیح. تو مطلب سمجھے کہ ایک جنگ ہے اوپن,
جنگ سمجھ لیں کہ ایران نے امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو ایران نے سب کے ساتھ جنگ کی صحیح شروع کر دی نا, یعنی کہ یہ تو نہیں کہ کسی کا لحاظ کیا. اب پاکستان ایک پھنس گیا مشکل میں, پاکستان نے کیونکہ معاہدہ کیے ہیں سعودی عرب سے, تو یہ مشکل جو ہے اب سنگین ہوتی جا رہی ہے. جو پیغامات انڈر ہینڈ دیے جا رہے ہیں کہ اس سے ذرا تھوڑا احتیاط کرے سعودی عرب کو صرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو لیکن ایران تو نہیں باز آئے گا نا, وہ تو کوئی بھی ملک ہے ادھر جہاں پہ اس کے اڈے ہیں انہوں نے اس کا کرنا ہے. لیکن اگر پاکستان ایک مشکل میں ہوگا تو پھر جو سارا میڈیشن کا سسٹم چل رہا ہے تو اس میں بھی مشکلات پیش آئیں گی نا, کہ اگر پاکستان میڈییٹ ہی نہیں کر پائے گا, یعنی کہ پاکستان دیکھیں پہلے جتنی بھی ساری چیزیں ہوئی معاہدہ ہوا تو اس میں کچھ پاکستان کی طرف سے چیزیں تھیں جس کے اوپر پھر ایران نے معاہدہ کیا, یعنی کہ جو نکات طے ہوئے سارے دونوں فریقین ہیں انہوں نے طے کیا کہ ٹھیک ہے جی یہ سوٹیبل ہمیں ہم معاہدہ کر لیتے ہیں. اب اس کی خلاف ورزی کے بعد جو کچھ ہوا دوبارہ سے جنگ لگ گئی. ٹرمپ جو ہے وہ بھی مشکل میں وہاں امریکہ میں کہ جی میں تو جنگ جو ہے وہ ہم نے ختم کر دی, اب ایران جو ہے وہ ہم نے اس کا بندوبست کر دیا, یعنی کہ جتنی تباہی ہم نے لانی تھی وہ تباہی کر دی اس کی. اب ٹرمپ جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی میں تباہی اور کروں گا, لیکن پاکستان اس لیے زیادہ مشکل میں ہے, فائنینشلی بہت زیادہ مسائل ہیں, اکانومی جو ہے پاکستان کی آلریڈی خراب ہے. اب لوگ جو ہیں وہ جنگ ختم ہونے پہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ چلو جنگ ختم ہوگی, لیکن اب جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. پیٹرول لیکن بڑھ رہی ہے, مہنگائی. ایک چیز ضرور ہے, اگر اب آپ تھوڑا سا ڈفرینس دیکھیں گے نا لوگوں میں, جی وہ ایران کے خلاف بھی ہے. انہوں نے ایران کیا ہے, مطلب ایک بات ہے ویسے ہی کہ جنگ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو یہ تھوڑا سا ایلیمنٹ جو ہے پاکستان میں, اگر کیونکہ ریاست نے بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جس سے نیریٹو جو ہے عوام میں بھی اس طرح ایران سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہے, نیا بلڈ ہو رہا ہے. یعنی یہ ایک نئی چیز حوثیوں کی وجہ سے, حوثیوں کی وجہ سے, اور جو حملے سعودی عرب کے اوپر قطر کے اوپر, تو اس کی وجہ سے پاکستان میں اب ریئیکشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو رہا ہے. صحیح. چوہی صاحب میرا خیال ہے کہ اگلے ٹاپک پہ چلیے, اور وہ ٹاپک ہے اس میں صرف ایک چھوٹا سا اینگل ڈفرینٹ ہے جو اگر ایک منٹ دیں گے مجھے. ایک تو یہ ساری جنگ کے سارے معاملات کے کس طرح سے ہو رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں تقریباً 6 ماہ 8 ماہ پہلے تک کے جو صورتحال تھی کہ دنیا بھر سے بلینئرز اور سٹارز گلف میں مائیگریٹ کر کے شفٹ ہو رہے تھے اپنے پیسوں کے ساتھ, پرامن پرسکون زندگی کے ساتھ. وہ کانسیپٹ تبدیل ہو گیا. وہ جو ہم شروع میں کہہ رہے تھے بات کہ یہاں امن ہے, اور پاکستان گلف کی بجائے باقی ملکوں میں بھی آ رہے تھے, تو ہم جب یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان کی ایفرٹ سے امن ہو رہا ہے, اور اسرائیل کی اور امریکہ کی وہ جو خواہش تھی کہ اس خطے کی جنگ بن جائے ایران ورسز گلف اسٹیٹس, وہ نہیں ہو پا رہا. اب وہ اس طرف چلا گیا, اور یہ جتنی بھی جنگ ہو رہی ہے ابھی یو اے اس وقت فی الحال سیف ہے, انہوں نے جیسے بھی ڈیل کی ہے وہ معاملات بھی کافی حد تک سامنے ہیں. لیکن وہ جو کانسیپٹ تھا کہ یہ پرامن علاقہ ہے, خطہ ہے, یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں, یہاں پہ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں, یہاں پر رہ سکتے ہیں, وہ سارا سین تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ امریکہ کی یا اسرائیل کی کامیابی جس کی بھی کہیں, اور وہ حالات کی وجہ سے جس طرح بھی آ گیا ہے ایران اس طرف, اور ایران کا ظاہر ہے ایک تو اس کی سروائیول کی جنگ ہے, دوسرا نظریاتی ایشوز بھی ہیں, تو یہ جنگ اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں ہوگی. اور پہلی دفعہ ذمہ دار ہے جنگ کا شروع کرنے کا ذمہ دار ہے, بڑی غلط بات ہے. ہاں یہ اسٹریٹجک موو ہے. میں نور اللہ بھائی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے, جنگ یہ گلف ممالک نہیں کریں گے کبھی, اچھا یہی کریں گے جو لڑنے آئے تھے. اوکے چوہی صاحب, وہ کل کوئی آپ نے بھی وہ ولاگ کیا ہے, کوئی بڑی ایک بیٹھک, اور اس میں جو گفتگو ہوئی, وہ جو چیزیں چل رہی تھیں, باتیں آ رہی تھیں مختلف حوالوں سے کہ جی کہ حالات خراب ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ تو تباہی نہیں لگی. چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب نور صاحب نے مختصر بات کی ہے تو میں بھی مختصر جی کر لیں بسم اللہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلی بات ہے جو ٹرمپ والا جو بات ہے کہ جناب اس کو ابراہیم اکارڈ سے جوڑ دیا. مارکو روبیو نے اس سے پہلے جو اس کی وکالت کی تھی اس معاہدے کی, اس نے یہ کہا تھا اگر ہم وہاں ہم جا کے یہ ان کے ساتھ کریں گے معاملہ سول جوہری پروگرام کا, تو پھر ہم اس کو مانیٹر کر سکیں گے, ہمیں پتہ ہوگا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے پاس حفاظتی اقدامات کا بھی کوئی اختیار ہوگا.
ये उसने कहा था। अगर वो अमेरिका जाता वहाँ पे तो फिर वो जैसे ईरान में रोला पड़ा हुआ है, वहाँ फड्डा पड़ गया है जनाब, ये अफसूदगी शुरू हो गई है, वो अमेरिका को उसका फ़ायदा था। लेकिन वो किसी के कहने पे, जैसे वो फ्रांस ने पाकिस्तान का जनाब जो एटमी था रिएक्टर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, उसके बदले में हम कुछ और कर, वो जो एटमी अदम फलाव का माहदा है ना 1968 का जी, उसका सिग्नेटरी है सऊदी अरब, और इस नाते उसको ये इख्तियार है कि वहाँ ये पुरअमन एटमी प्रोग्राम जो है वो शुरू कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती खलीजी ममालिक की ये कि यूएई के सिवा जितने भी वहाँ जिसने सिविल जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी। कतई नज़र उसके वो जो जौहरी एटमी क्या कहते जौहरी पावर एजेंसी है निगरान, ठीक है ना, उसकी निगरानी में उसकी इंस्पेक्शन के अंदर ये सऊदी अरब कर सकता है। अब सऊदी अरब किसी और की तरफ निकल जाए नहीं, तो वो तो एक और एग्रीमेंट में IAEA को नहीं डाला गया। नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने क्या अर्ज किया, आपने मेरी बात सुनी है पूरी, आप बहुत दानिशवर हैं, मुझे पता है, अंदाजा है, और आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुन लेना, जो मैंने कहा है वो तो सुन लेना पहले। मैंने वो बात ही नहीं की जो आप कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि अगर अमेरिका करता, मैं शायद में भी इन्होंने मंगवा के दियो नाला तो यार मंगवा के मैंने ये अर्ज किया था भाई, अगर अमेरिका वाले महादे पे होता तो अमेरिका डायरेक्ट निगरानी करता उसकी, और अगर अब वो निकल गया है अमेरिका वाले महादे से और वो जो सिग्नेटरी है उसके तहत वो अपना अलग प्रोजेक्ट करता है, प्रोग्राम शुरू करता है फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, किसी और के साथ, फिर तो वो आइए और वो वही हाल हो जाएगा जो ईरान वाला है, वो जो अफसूदगी की तरफ भी जा सकते हैं। मैं ये बात कर रहा था, मैंने कब कहा कि वो आइए उसमें थी। ये सारा जोर आपने अब लगाया है, पहले भी यार आपको समझ में, अगर आपकी सब चेतेदारी समझदारी छोटी है तो मैं क्या करूँ उसमें। अच्छा, दूसरी जो बात है ये ईरान वाली, ईरान को हम एक वैसे भी अमेरिका ने जहाँ भी हमला किया उस ताकत को एक हवा बना के कि मेरे मध्य मुकाबले बड़े जनाब बड़ा सख्त मुकाबला है, ये नहीं कि जनाब मेरे आगे गुडोए ने, ये हमेशा उसका मीडिया का ये वो सारा उसका होता है। अब ईरान की जो मुश्किलात है ना, पहले तो बहरी नाकाबंदी उसकी हुई, अब इन्होंने फिर वो कुवैत को टारगेट किए हुआ आजकल आसान हदफ समझ के, इन्होंने जो कुवैत का ज़मीनी राब्ते शाब्ते हैं वहाँ बमबारी शमबारी की वो रोक गया, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या किया, जो इराक और ईरान की सरहद है जहाँ से इनकी ट्रेड होती थी, उन्होंने रात वो उड़ा दी सारा, वहाँ उन्होंने नज़र रख ली, वहाँ जो भी काफिला गुजरता बमबारी शुरू कर देते हैं वो। यानी कि ना सिर्फ बहरी नाकाबंदी है बल्कि ज़मीनी नाकाबंदी की तरफ भी वो किसी ने रोकना आसान होता है किसी चीज़ को। जैसे आप कह रहे हैं जब बाबुल मंदब या आपने हुरमुज़ नहीं खिलवा सके क्योंकि वहाँ तो 2 मिसाइल मार रहे हैं, वो जहाज़ रुक जाने हैं, खिलवाना और वहाँ अमन करवाना ये एक अलग मामला होता है। और फिर इस अगर वहाँ इराक वाली सरहद पे कुछ मामला होगा तो फिर पाकिस्तान की सरहद की तरफ जो मामला आएगा, वहाँ जो ट्रेड श्रेड के लिए जो करो मामलात के लिए दीगर मामलात भी हो सकते, दीगर मामलात भी वो पाकिस्तान की तरफ भी आएगा। और वहाँ वो ये भी कहा, अच्छा वैसे एक और चीज़ जो है ना, वो ये उनका ऊँटों के दौर में भेज देंगे, उनके जो साबिक मनोचहर मुत्की जो उनके हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने जो ज़ाहरा वज़ीर ख़ारजा ने कुछ न कुछ तो उनके जनाब ये हम कोशिश कर हो सकता है जो आसान हदफ हैं, ये इराक में तो कदम स्पोर्ट भी मिल जाएगी, बहुत कम्युनिटी बहुत बड़ी है। कुवैत और बहरीन जो है ना, वहाँ जो फौजी अड्डे हैं वहाँ ज़मीनी कार्रवाई करके कब्ज़ा कर लिया यार, 200-300 बंदों को अगर हम पकड़ लेते हैं वहाँ पे तो ये बहुत बड़ी फतह होगी। यानी वो इस तरह की बातें भी ये सुनने में आ रही हैं। सही, बहरहाल ये नहीं समझे कि ईरान जनाब बहुत देर तक मुज़ाहमत कर सकता है, ये इस हवाले से भी कुछ ना हमें अपने रजू करना चाहिए अपने नज़रिया से। और दूसरा जो आपने वो दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ, उसकी एक वजह है। हाँ। ये इमदाद साहब को दे दे माइक। ओके। वजाज साहब के पास में इसलिए है कि ये टॉपिक दूसरा है। सईद चई साहब ने जितने जोर दे के पहली गुफ्तगू की है, ये दूसरी उन्होंने जरा वॉल्यूम डाउन हो जाना सी। मैं तद गया कि त्याड़े तो शुरू कर रहे हैं। ये जो कल कोई मुलाकात हुई है वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई 3-3.5 घंटे जुड़वा शहर में से एक शहर में,
تو وہ جو باتیں سن رہے تھے وہ تو اس کی اوپر مور نہیں لگ گئی؟ بالکل لگ گئی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کہ جی کہ پروجیکٹ کوئی ڈیولپمنٹ دا تو شروع کوئی کر دے نہیں, باقی انہوں نے ایک 17 سال حکومت کر دے ہو گئے نے, ایک 12 سال ایک صوبے میں, تو بیلنس شیٹ نکالیں تو صوبے خسارے میں, ان کے ایسٹ بڑھ رہے ہیں اپنے. اچھا, اب یہ پہلی بار بات سامنے نہیں آ رہی, ایم اے کر کے تو پہلی بار ہی سنو نا, پھر ایم اے کر کے دوجہ نو دسی ہونی نا. ہاں, مطلب اگر کوئی آرٹیکل لکھ رہے تھے سہیل ولایت صاحب, جن کو فاروق صاحب کہہ رہے تھے, کہتے ہیں کہ سہیل ولایت صاحب جو مخبری کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں کہ ہو چل رہے تھے, وہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سیاستدان ناکام ہو گئے, جمہوری نظام ناکام ہو گیا, نئے صوبے بھی چاہیے, بلدیاتی انتخابات اچھی بات ہے, وہ ایک ہی پوائنٹ تھا جو نہیں, جمہوری نظام ناکام نہیں کہا, وہ تو انہوں نے کہا کہ ان کو جمہوریت ویسے تو چاہیے لیکن اپنی پارٹیوں میں ہے کوئی نہیں, اور پھر جمہوریت کی اثر روح جو ہے وہ تو ہے بلدیاتی مقامی حکومتیں, ادھر آندے نہیں. سر ناکامی اور کس کو کہتے ہیں جو گفتگو مطلب نہیں, دیکھیں نا, دیکھیں یہ آپ کی اسسمنٹ ہو سکتی ہے, جو گفتگو رپورٹ کی ہے, سن لیں جو بات پہنچی ہے نا, وہ اگر کہا جائے اس انداز سے کہ جی کہ یہ مشرف صاحب کہنے نہیں سنتے یا کئی اور بھی کہتے ہیں جمہوریت بس ملک واسطے ہے ہی نہیں. میری گزارش سنو نا, ظاہر ہے ہمارے پاس تھوڑی سی عقل تو ہوگی نا کہ ہم وہ بیسیکلی ان کا ٹارگٹ کیا ہے, وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. فیصل روڈا کیا کہتے ہیں, اس طرح کے دوسرے لوگ جو ٹیکنوکریٹ سسٹم چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اب یہ ساری باتیں تو وہی ہیں نا جو اس طرح قسطوں میں ہمارے پاس پہنچ رہی تھیں. اب اگر جس حوالہ آپ دے رہے ہیں گفتگو کا, اگر وہاں باتیں 100% اس طرح کی گئی ہیں جو باہر آئی ہیں, تو پھر ظاہر ہے کچھ دن پہلے تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کی ہے, تو وہ بھی پھر اس کو بھی اس کے ساتھ ذرا جوڑے نا, تو مولانا صاحب نے کیوں کی ہے, وہ ادھر جواب دے دیتا گیا تھا. نہیں وہ یار دیکھیں, وہ تو وہاں پہ سوال ہوا, جواب دیتا, وہ تو ایک فریق ہے نا. میں بات ہی اور کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو مخبریاں ہو رہی تھیں تو سیاستدانوں نے تھوڑا سا اپنا وہ دکھانے کے لیے ہمیشہ مولانا صاحب کو آگے کرتے ہیں. میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو کہا گیا تسی بولو اسی تاری مذمت کر لیں گے, تسی ڈرون سٹو اسی مذمت کر لیں گے. نہیں ویسے مولانا صاحب نو میرا مطلب کیڑی ویلنے چ باں ہی ہے کہ انہاں دی وجہ تو جناب وہ سر جی میرا مولانا صاحب کا اگر خود کو فائدہ نہیں ہے تو کیوں ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہوگا فائدہ مولانا کر کے دیکھیا نا کی فائدہ ہویا. ایک میری بات تو ہاں صحیح خاص موضوع پہ چھیڑ کے پھر مجھے روکتے ہیں, پھر مجھے نوٹس آ جائے. کمال کرتے ہیں. اچھا ٹھیک, آج سجاد انور کو نوٹس آیا, ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے. سجاد انور سجاد کو آتا تو بڑی بات اور ہو جاتی. ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے اور وہ کہیں جاتا نہیں, وہ تھوڑا سا سو جاتا ہے, صحیح, پھر وہ بیدار ہوتا ہے, پھر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. 2.5 سال حکومت کو ہو گئے, 2.5 سال تو اس سیٹ اپ کو ہو گئے نا. ہاں جی, اگر ہم 10 اپریل سے لیں تو اس جو موجودہ جو نظام ہے, گٹھبندھن جو ہے, اس کو تو جی دونوں کو ملا کے تو اس کو تو 4.5 سال ہو گئے. ہاں, تو اب 4.5 سال کے بعد وہ جو اپنا چارج شیٹ کر رہے ہیں, جمع تفریق حساب جی تسی بھی اپنا لیا اسی بھی لے آنے, تو اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی کالا باغ ڈیم تو متنازع تھا, کوئی ڈیم نہیں بنایا. ہر 10 سال بعد ایک ڈیم بننا چاہیے. نہر کٹنے لگو تو سیاست شروع کر دیں. ہاں جی. اچھا بیسیکلی وہ جو صوبوں والی بات ہے, ہاں, وہ NFC کے متعلق مسلسل باتیں ہو رہی تھی. اب یہ بات اس طرح آ رہی ہے کہ جی ریفرینڈم ہونا چاہیے ہر NFC سے پیسہ صوبے کے ضلع ریفرینڈم صوبوں میں ریفرینڈم ہونا چاہیے, عوام سے پوچھا جائے. ہاں, اسمبلی سے گل کرنا سر, جو سب دے جائے. نہیں کرو سر, اجازت دے دو تھوڑی جی یار. نہیں میں بھی یہی گلا کرنی ہے. ہاں نہیں میں تو بات کا ساتھ ساتھ میں رپورٹ نہیں کر رہا نا, میں کہہ رہا ہوں کیوں یہ باتیں کی جاتی ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں. اب نئے صوبوں کا میاں عامر صاحب کو, وہ میاں عامر صاحب نہ اسٹیک ہولڈر نہ کچھ, نہ سیاستدان نہ وہ شروع ہو گئے جی کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اب وہاں بات ہوئی کہ جی نئے صوبے ضروری ہیں, نئے یونٹ نظامی یونٹس, اس کے لیے ریفرینڈم کروا لیں. یہ باتیں کس نے کی ہیں؟ جو عمران صاحب نے مجھے بتائی ہیں, جو سوال کیا ہے انہوں نے نا, میں اس کی بات کر یہ تو بڑا چارج شیٹ ہے سر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. یہ
यार अब वो चुप हो गया, वो चुप हो गया, अब आप शुरू हो गए यार। हाँ अच्छा सर जी ओवरऑल अच्छा, बड़े मिचले ने, उन्होंने पता है कि नहीं की थी। नहीं, कान में बता देना आप हमें। हो सकता है आप भी तो पूछते थे लोगों से। यार मैं बात नहीं कर रहा, नहीं कर इतने संजीदा मौजू पे इस तरह बात, सॉरी करें। मतलब मैं गुस्सा नहीं कर रहा, हाँ लेकिन अगर इतना संजीदा मौजू है जिसमें कोई भी चीज़ आप मुझे बीच में टोकेंगे, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ ना। ठीक। तो इस तरह का ख्याल हर 2.5 साल की हुकूमत के बाद आता है। इसको तो 4.5 साल हो गए। अब 4.5 साल के बाद, और जब आप कह रहे हो कि जी सियासतदान नाकाम हो गए, और आपको ये कहने वाले भी हों कभी कुंवर दिलशाद की शक्ल में कि सरकार आप खुद आ जाएं, हाँ ठीक है ना, तो ये प्रॉपर चार्जशीट ही है ना। हाँ मतलब इसका ये है कि जो आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम के ख़िलाफ़ इस तरह एक माहौल बनाना है ना। ज़ाहिर है आपके खबर के मुताबिक वो वहाँ पे कुछ जो लोग थे वो रायमा हमार करने वाले लोग थे। ऐसे ही है ना, फिर बात आप तक आ गई, फिर कल आर्टिकल लिखा जाएगा, व्लॉग्स हुए हैं, जो साहब ने इतना बड़ा व्लॉग कर लिया उस पर 27 मिनट हाँ जी, रायमा हमार करनी है ना कि यार अच्छा सफाब एक नहीं रहा। तो उसके बाद जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो आएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद कहा जाएगा कि जी आपको तो चलाना ही नहीं आता मुल्क, हम तो कहते थे कि पाकिस्तान के लिए जमहूरियत है ही नहीं। तो उस तरह मेरा ख्याल लेकर जाया जा रहा है। सही चोई साहब, आपका क्या नुक्ता नज़र है? आपने 27 मिनट इस पे बहुत, आपने तो मेरे ख्याल एक दूसरी मीटिंग का भी हवाला दिया होगा। नहीं वो तो और थी ना, वो तो वर्कशॉप थी ना उधर की बात, ये तो और अच्छा मामला है। बहरहाल जो एक तो बलूचिस्तान वाला इशू, वही बातें जो मोहसिन नकवी साहब ने जिन्हें 15 थानेदार की मार है, वो अब यही है कि 1500 बंदे हैं लेकिन वो खल्त मल्त हो गए हुए हैं आबादियों में, उनको पहले अलग करना होता है सरकार में। मौलाना साहब के हवाले से जो मौलाना साहब ने ज़ाहिर जो जब बात होती है ना शोहदा की, यानी सबसे वो हसास जो इनका कह लें आप कि एस्टेब्लिशमेंट का, वो शोहदा पे जब बात आती है तब ये फौरन रिएक्ट करते हैं। और मौलाना साहब को नब्ज़ का पता है, उन्होंने छेड़ा ही इस मामले के इसलिए। लेकिन वहाँ जो बातें वो कहते हैं, मौलाना कहते थे हमें मुझे कोई रोल दें जनाब वहाँ अफ़गानिस्तान में, तो 2 मौके दिए, ये गए वहाँ जाके हमारी बात करने के लिए वापस आके उनकी वकालत शुरू कर देते हैं। फिर आप कोई कश्मीर में रोल मांग रहे हैं, कश्मीर में आप पता नहीं वो चेयरमैन रहे हैं बहुत अरसा कश्मीर कमेटी के, वो मांग रहे हैं या इलेक्शन, वो आगे से वो कहा जमहूरी बात की गई आगे से, तो कि अगर आप लोग रोल लेना तो जाएं जाके इलेक्शन लड़ने वहाँ आज़ाद कश्मीर में, जो किरदार बनता है वो ले ले। और दूसरा जी सूबों वाली बात है, ये भी देखे आइन में एक तरीक़ाकार दिया गया है, ठीक है ना, और आइन से बाला होता है रेफरेंडम, पार्लियामेंट से भी बाला, ठीक है ना। सबसे बड़ा फोरम जो है वो डायरेक्ट आवाम से राय लेना, उसका एक तरीक़ाकार दिया गया है, वो भी पार्लियामेंट की मंजूरी से। पहले तो होता ना सदर अगर समझता है कि इतना बड़ा है मौजूद है इसमें रेफरेंडम करवा ले, या ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब वो हो गया हो कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाना है बकायदा, पार्लियामेंट में आना है मामला, फिर पार्लियामेंट ने कहना कि इस पे अवामी राय ली जाए, सही, उसी ने सवाल तैयार कर रहे हैं, फिर वो रेफरेंडम होगा। ऐसे रेफरेंडम नहीं होगा जैसे जमात इस्लामी वाले करवाते हैं, जैसे सिटी 42 वाले करवाते हैं, उस तरह का रेफरेंडम नहीं होना। वो आइन के ताबे आइन है। आपने सिटी 42 का के बहुत सख्त बात की। अच्छा वो अगर तरीकाकार, वो तो फिर आईनी तरीकाकार है ना, आवाम से पूछा जाए। और वहाँ जो ये बात, वैसे अगर पूरे मुल्क में रेफरेंडम करवा लिया जाता है, फिर बलूचिस्तान के चंद लोग जो है वो कैसे फैसला कर सके कि बाकी वो मुल्क की जो अक्सरियत है, जो फैसला असल में फैसला साजी का इख्तियार तो पंजाब के पास आ जाएगा अगर पूरे मुल्क में करवाया जाए। सूबे के लिए मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं शायद पूरे मुल्क में अगर करवाया जाता है। अब हर सूबे जिसका मामला है, जैसे आइन में लिखा होगा हर सूबे की जो असम्बली है वो भी अगर मंजूरी देगी तब मामला आगे बढ़ेगा। तो फिर हर सूबे से अलग अलग, पंजाब से पूछा जाएगा जनाब आपके 2-3 टुकड़े कर दें, सिंध से पूछा जाएगा, बलूचिस्तान से पूछा जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा से पूछा जाएगा।
इस तरह की बात है कि सूबों से पूछा जाए, सूबों के अवाम से पूछा जाए। हाँ, ये अगर रेफरेंडम होता है, कोई तरीकाकार असेंबली जो है पार्लियामेंट जो बना लेती है, किस अंदाज से पूछा जाए, ये सवाल पूछा जाए, तो फिर मेरे ख्याल में तो ये कोई गैर जमहूरी या गैर आईनी नहीं होगा, नहीं होगा। रेफरेंडम करवाया, अवाम ने अगर फैसला करना है, यानी पार्लियामेंट करवाए तो पार्लियामेंट वाला कोई और तो रेफरेंडम हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। एक सवाल करूँ जो साहब समझने के लिए, जी जी इंटरप्ट नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूं। जी जी आइन में जो सूबों के क़याम के मुतालिक सूबों का अख्तियार है सूबाई असम्बली का, पहले ये था कि उसको इसमें तरमीम कर दी जाए। अब अगर उसके होते हुए ये पार्लियामेंट को कानून इस तरह का बनाती है तो उस आइनी तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, ये रेफरेंडम होता ही इसलिए है कि आइन में जो कुछ दिया गया है उससे हट के, जैसे तुर्किया में जो फौज का किरदार ख़त्म किया उन्होंने रेफरेंडम के ज़रिए किया, हालांकि पार्लियामेंट के पास इख्तियार था वहाँ की पार्लियामेंट के पास कि वो तरमीम कर लेती, लेकिन उन्होंने रेफरेंडम के ज़रिए। अब जो आइन में लिखा गया है, आइन में मसलन जो इब्तदाई उसका सेक्शन है 2 या पता नहीं 2A कौन सा है उसका, 2A नहीं, इब्तदाई 1, 2 इस तरह का, जिसमें वो इतने सूबे होंगे, ये होगा। फिर वो है जो आइन में तरमीम वाला के जो पार्लियामेंट है वो 2/3 से तरमीम करेगी, वो पहले वाला जो आर्टिकल है उसमें कई सूबों की हदूद ये होंगी। फिर वो मामला सदर के पास नहीं जाएगा मंजूरी के लिए, वो फिर सूबे की जो असम्बली है वहाँ आएगा, यानी सूबों की मंजूरी, और वहाँ भी 2/3 चाहिए, यही है ना। तो सूबों की मंजूरी के बगैर जो असम्बली की मंजूरी ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप रेफरेंडम करवा लेते हैं तो फिर पार्लियामेंट जो है ये बाउंड हो जाती है रेफरेंडम के नताइज को तस्लीम करने। ठीक है। वो वाले आर्टिकल्स हैं उनमें फिर ऑटोमेटिकली वो रेफरेंडम के जरिए तरमीम शुदा समझे जाएंगे। ठीक है। तो लेकिन बात ये नहीं, वो रेफरेंडम में जो लिखा होगा ना वो तरमीम कर देंगे, जो रेफरेंडम में लिखा हुआ है ना, जो रेफरेंडम में लिखा हुआ है ना, जो रेफरेंडम में लिखा हुआ है, रेफरेंडम में जो पार्लियामेंट कह रही है कि अवाम से पूछ लें, अवाम ने एक फैसला दे दिया, फिर उस इस पे थोड़ा सा जरा वजाहत कर दें, मतलब क्योंकि जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं ना उनका अपना मैंडेट है, उसको आप लोगों के जरिए इस तरह तब्दील नहीं कर सकते। लोग अमूमी राय देते हैं, पार्लियामेंट फ्रेमवर्क और नहीं, लेकिन अच्छा फिर सर रेफरेंडम की वैल्यू क्या रह गई? यार आप देखें, आप किन चक्रों में आप पड़ गए। रेफरेंडम जो है ये पार्लियामेंट से बालातर अदारा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रेफरेंडम की जो शिक है वो ये बता रही है कि पार्लियामेंट कह रही है कि जब हम इस पे राय देने के काबिल नहीं है, साढ़े हाथ खड़े हो गए ने, डायरेक्ट पूछ लो आवाम को, वो आइन से बालातर होता है रेफरेंडम। आइन की तमाम पाबंदियों से बालातर होता है। आइन की उन पाबंदियों को आप कह लें कि अलग करने के लिए, पाबंदियां खत्म करने के लिए ही रेफरेंडम। ये किसी ऐसे इशू के ऊपर रेफरेंडम तो नहीं होगा जिसका आइन में हल ना हो। ये हाँ है ना, तो आइन में तो हल है सूबे बनाने का, वो कर चुका है। वैसे वो तमस्खराना अगर लबो लहजा इख्तियार करके अजीबो गरीब चेहरे बना के अगर बात करनी है तो अलग बात है। लेकिन जो आइन में लिखा हुआ रेफरेंडम वही लिखा हुआ। मैंने यहाँ का ये तुर्किया की पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हाँ। सदर के जो इंतखाब है, सदर का इंतखाब, उसका तरीकाकार आइन में नहीं दिया, उसके हवाले से रेफरेंडम नहीं हुए थे। वो आप कहेंगे आमर के दौर में होते, लेकिन उसको पार्लियामेंट ने जो है उसको तस्लीम किया ना, एक्सेप्ट किया ना पार्लियामेंट ने उसको, उनके मुताबिक तरामीम हुई ना। इस तरह हो सकता है, ये हो सकता है। आइन तोड़ ले, इस तरह की उसके बाद रेफरेंडम करवा ले, ये हो सकता है। नहीं मैं सूबों की हिमायत कर रहा हूँ, ना मैं बात आइनी ना मैं मुखालफत कर रहा हूँ। मेरा तो सवाल ये था, मैं तो समझने के लिए सवाल कर रहा था। गुंजाइश निकल सकती है। चोई साहब है तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਸਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। सूबों के अलावा भी कुछ बातें इन्होंने की थी, वो भी पूछना है, सारे सूबे पे फोकस हो। नहीं ओके, लेकिन समझने वास्ते कि आइन में अगर किसी चीज का हल मौजूद हो तो उसके ऊपर फिर भी रेफरेंडम हो सकता है। मतलब ये आइन में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये तरमीम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं बार तुर्किया की मिसाल दे रहा हूँ यार। ठीक है, वहाँ की अगर पब्लिक डिमांड ना हो, चंद लोगों की ख्वाहिश हो, तो भी रेफरेंडम करवाया जा सकता है। भाई मेरे रेफरेंडम पार्लियामेंट ने ही यार मंजूरी दी, मंजूरी सियासतदानों ने देनी, पार्लियामेंट ने ही मंजूरी दी। पार्लियामेंट में सियासतदान बैठे हैं। मुझे एक दलील देने दें, आवाम की ख्वाहिश नहीं मुझे एक दलील देने दें।
अमूमन रेफरेंडम इस तरह के जब होते हैं कि मुल्क के आइन के अंदर जो चीजें हैं वो उस लोगों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रही, लोग निकलते हैं, मुल्क में फसाद बर्पा हो जाता है, फिर रेफरेंडम होता है। ये थोड़ी हुजूर वाला जो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं ना आमरों के, उस वक्त आइन और था, 18वीं तरमीम के बाद आइन और है। अब ये आसान नहीं होगा, इख्तियार नहीं है, ये भी सदर के पास इख्तियार नहीं होगा। ये पार्लियामेंट का सर लोग ना कर देंगे, पार्लियामेंट जो कवानीन बनते हैं वो अवाम की डिमांड होती है। बिल्कुल अवाम की मुफाद आमा में वो हर हुक्म जारी, एक मिनट ठहरो सर, जितने भी ये नोटिफिकेशन होते हैं, जितने भी तकर्रो तबादले ये वो, उनमें लिखो तो इन दी पब्लिक इंटरेस्ट मुफाद आमा में, मुफाद आमा में होता है वो तो कुछ किसी की ख्वाहिश के मुताबिक। ये जो है ना पार्लियामेंट के पास जो इख्तियार है रेफरेंडम का, पार्लियामेंट ने फैसला करना कि अवाम के खिलाफ, अवाम जो चाहते हैं कि इस बात पे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਰ कि सियासतदान की तो मान ही ना जानो तो ऑर्डर आएगा रेफरेंडम कराओ तो किधर मान ही ना नहीं कह रहा, मैं और बात कर रहा हूँ शाह जी, मैं सीरियस मामला, मैं और बात कर रहा हूँ, दीजिएगा, मैं और बात कर रहा हूँ सर। आप इस मुद्दे पर जब आपके पार्लियामेंट के 342 अरकान को भी बिठा नहीं सकते, जब आप ये कट्टा खोलेंगे तो आप सोचिए आपके मुल्क में कितना फसाद बरपा होगा। आप मतलब ये बात मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, वो तो एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ ना, वो सियासी डिमांड है ही नहीं, पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, वो तो कानूनी गल कर रहे हैं। ये यहाँ पे मेरा ख्याल एक ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके बाद आके दूसरी जो नशिस्त है उसमें हमने बाकी जो बातें हैं यहाँ पे रह गई हैं वो दूसरी नशिस्त में आके करेंगे। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद, और जहाँ से बात का सिलसिला ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। रेफरेंडम तो हो गया और फिर मैं वजाज साहब में गल करेंगे यार उसी तरह की बातें सियासतदान जो कर कह रहे हैं, जमहूरियत की बातें जनाब जी, वो आइन में जनाब आइनी हकूक, सर कोई काम उठा देने पाऊ, इंसानी हकूक, ये वो वगैरह मोटी गल है। वाला जो आर्टिकल है वो कहाँ है जनाब, तो ये पहले फर्ज तो अदा करें, फिर हकूक की बात भी कर ली जाए। इस तरह की जो बातें कहते हैं वहाँ, वो सारी बातें हम सारी चीजें ठीक है, लेकिन वहाँ जो बातें हैं ना वो वही एक जो रवायती कह लो ना आपको कि माइंड सेट, उसी तरह की बातें थी। सही, ये नहीं कि मैं इनको ना किसी हद तक ये कह सकता हूँ कि जनाब वो एक कहने के जनाब वो चाहते होंगे शायद कि ये जो बात निकल रही है ना कुछ यूं हो, कुछ रायमन से वो उनको ये डायरेक्ट जो बातें करते हैं शायद वो पब्लिक के लिए भी अब कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। ओके तो ये जो सारी गुफ्तगू सईद चोई साहब की आपने सुनी, और इस वक्त बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले हैं, वो ये मामला तो नहीं। सईद चोई साहब बहुत काबिल एहतराम हमारे दोस्त हैं और बाकी सब दोस्त भी काबिल एहतराम हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हाँ तो 19-20 का फ़र्क है, लेकिन वो 19-20 का फ़र्क ऐसे ही है जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो कि दरियाफ्त थे परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जिन्हें HEC का सरबराह बनाया गया था, उन्हें ये हर 2.5 साल के बाद सरसाम या हैज़ा क्यों होता है कि सदारती इंतखाब होना चाहिए और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पार्लियामेंट से मुंतखब ना हो। वो कहते कैबिनेट जो है वो बराह रास्त होनी चाहिए, मतलब ये कि उसमें अताउर रहमान साहब होने चाहिए, और उसके में बात तालीम का वो हाल होना चाहिए जो HEC कर रही है, जो इस मुल्क में PhD की डिग्रियों का हाल हुआ है वो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए ये मुल्क बना है जमहूरियत से, जमहूरी अमल के नतीजे में इस मुल्क के बनने में सियासतदानों के अलावा किसी और तबके का कोई किरदार नहीं है, और अगर वो पाकिस्तान की डायरेक्शन तय करने का अख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं तो पीपल विल बी आस्किंग क्वेश्चंस कि जनाब इस मुल्क का ये दस्तूर है, ये इसकी 4 इकाइयाँ हैं, इसकी ये तारीख है, आप बताइए कि जब आपने ये जो सूबे हैं ना, ये सिर्फ सूबे नहीं हैं, ये इस मुल्क का सवाल है। इसके नक्शे पे ये लकीरें बदलने से ये जो है ना ये तब्दीली नहीं आ सकती। ये जो बल्दियाती ये हमें जो है ना वो मुतालिया पाकिस्तान जो है वो 9वीं 10वीं वाला और FA वाला पढ़ाना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि इस मुल्क में रेफरेंडम कब कब होता रहा है, बल्दियाती इंतखाबात कब कब होते रहे हैं और कब कब सियासत को बेतौकीद किया गया है, और कि ये जो जी ये अवामी मुतालबा, यार अवामी मुतालबा अमर महमूद करेगा, ही हैज़ फीड ऑफ क्ले।
اچھا میرا دل کرن ڈیا میں ذرا ڈیول ایڈوکیسی کراں لیکن پھر میں کہندا وین ڈیول از ہیئر تو مینوں کی ضرورت ہے. نہیں میرے خیال میں یہ تو آپ نے براہ راست حملہ کر دیا ہے. آپ نے گویا ان کو عامر محمود سمجھا گیا, فیصل باڈا سمجھا. نہیں میں نا نور اللہ سمجھا بلکہ میں تو لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جمہوریت کے علاوہ اس ملک کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. اگر یہ جو ہم جنریشن زی کے بونا پارٹ دیکھ رہے ہیں نا, ہم نے ان کے آباء و اجداد دیکھ رکھے ہیں. اس ملک میں پہلی بار یہ لفظ جو ہے کہ یہاں کنٹرول ڈیموکریسی ہوگی, یہ اسکندر مرزا نے کہا تھا. اس ملک میں 1 یونٹ ہوگا, یہ ایوب خان صاحب جو پیشش ہوئی تھی لندن میں, وہاں بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا تھا. یہ اکتوبر 55 میں ہوا تھا نا. اس کے بعد 14 سال گزرے, اس کے بعد جولائی 70 میں کس مطالبے پہ وہ ختم کیا تھا 1 یونٹ. وہ 1 یونٹ ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ پاکستان کی اکثریت جو تھی وہ ملک کو 2 لاکھ کرنے میں کام آئی. اچھا سر اپنا میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ فرمائیے. بہت اچھی ہے. نہیں ادھر اچھا, یہ پوری دنیا میں ماڈلز جو ہیں جمہوریت کے, ایک پارلیمانی جمہوریت, ایک صدارتی, یہ ان کے پاس اس وقت جب یہ ہمارے بڑے جو ہیں بانیان جو ہیں وہ جب کانسٹیٹیوشن بلا رہے تھے, پہلے تو کانسٹیٹیوشن بلانے میں بڑا دیر لگا دی, 1956 تک لے گئے معاملے کو. جب 2 ماڈل موجود تھے کہ جناب صوبے, اگر صوبوں کی نمائندگی کیسے ہونی چاہیے اگر آبادی میں فرق ہے, سینٹ ایوان بالا کا ایک تصور موجود تھا, تو یہ اس سے کیوں بھاگ رہے تھے؟ قائد اعظم کے بعد جو ہے وہ بانیان جو ہیں وہ ماں سوائے 1-2 کے پریکٹس اور ٹریننگ ہی نہیں تھی ان کی. جناح صاحب کے علاوہ سیاسی کے پاس وہ پولیٹیکل ویرویدال ہی نہیں تھا. انہوں نے دنیا کے سہروردی صاحب تھے, انہوں نے دنیا کے تجربے سے فائدہ کیوں لینا, اپنے نئے تجربوں میں پڑ گئے. یار دیکھیے جمہوریت کا ماڈل صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو, میں ایوان کی بات کروں, 2 تہائی ایوان جو ہے وہ آبادی کے عدم توازن کو دور کرنے کے لیے ہی ایوان بالا بنایا گیا. 73 میں 56 میں نہیں بنایا گیا تھا. یہ کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے کہ 1 یونٹ بن چکا ہوا تھا اس وقت. 56 میں 1 یونٹ موجود تھا, اکتوبر 55 میں آ گیا تھا بھائی. ہاں اس وقت جو ہے وہ جنہیں آپ گالی بنایا جا رہا ہے قوم پرست, وہ سندھ میں بھی آبادی کی تفریق تھی, لیکن 1 یونٹ بن چکا تھا, تو پیریٹی کا پرنسپل آ چکا تھا. نہیں برطانیہ میں بھی تو وحدانی سسٹم ہے نا, وہاں بھی تو کوئی صوبہ صاحب وہاں بھی وانے والا ہے نا. نہیں تو ادھر بھی تو 1 یونٹ, ادھر ایک 1 یونٹ تھا نا, ادھر بنگلہ دیش تو دوسرا یونٹ تھا نا. یار یہ بدنیتی تو سیدھی بات بدنیتی یہاں پہ یہ کہنے لگا کہ اصل میں گورننس ان کے کچھ اور مقاصد یار اسی ان کو بکھانا چاہتے تھے. بنگالی جمہوریت مانگتے تھے, ہمیں وہ قبول نہیں تھی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ بنگالی جمہوریت مانگتے تھے. اچھا نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ 2 چیزیں, ایک یہ کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا, سیاستدانوں نے بھی نہیں سیکھا. میں اس کی مثال سبق سیکھنے کا سیاستدانوں سیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھو تو حکومت کرو. ہاں سبق سیکھنے بڑا آگے ہی تو ویل ہے نا, ابو ہی آ رہا ہے. عمران, سبق سیکھنے کا سوال صرف سیاستدان کے لیے پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آئینی طور پہ اس ملک کی جواب دہ ہی نہیں ہے. اس کا جو بھی کردار ہوگا وہ غیر آئینی ہوگا. ڈیوٹی ہوگی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو بائی دی بک ایسا ہی ہے, لیکن پریکٹیکلی تو آپ میں آپ سے دیکھیں عرض کر دوں کہ جو سیاستدانوں سے کارکردگی کی جواب دہی کرتے ہیں, ان کی کارکردگی کی بھی جواب دہی ہونی چاہیے. لیکن سیاستدانوں کے اوپر ہم تو سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یار 11 ارب دا جہاز کتوں آ گیا, کیوں لیا؟ مطلب لوکاں دے کول کھان نو نہیں ہے, لوکی خودکشیاں کرن. اور صرف 11 ارب دے جہاز دا تھانوں فکر آ جڑا 5 ارب روپے واپڈا دے جڑا چیئرمین نو ہیلی کاپٹر لے دیتا, وہ کتوں آیا؟ کس نے لے کے دیا؟ کس نے لے کے دیا؟ شہباز شریف صاحب, وہ کور کمانڈر نے لے کے دیا. شہباز شریف صاحب نے سائن کیا, حکومت نہ دیتی سر. ان کو اطلاع کے مطابق ایک پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کنے دسی سی گل کہ جو متعلقہ وزیر تھا, سیکٹری تھا,
انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ نہیں کر سکتے, ایک ہیلی کاپٹر نے اسی کوئی زیادہ سا ایک ہیلی کاپٹر 5 ارب چاہیے. اچھا چلو وہ میں نے بعد میں پتہ کیا تھا. ہم سب کو بہت محتاط ہونا چاہیے, اس لیے کہ ایک سابق چیئرمین وابڈا کے ایک غلط فون کی وجہ سے پرویز الہی صاحب وہاں بیٹھے ہیں, لہٰذا وابڈا کے چیئرمین کے بارے میں بہت احتیاط سے بات کیا جائے. نہیں احتیاط یہ کریں نا کہ ان کا فون آئے تو نہ سنیے گا بس. احتیاط کر کے تو شہباز شریف نے وہ آؤٹ آف ایج. نہیں پھر تو احتیاط تو شہباز شریف صاحب نے کی تھی نا, انہوں نے کیا کہ نہیں دیو یار, کیوں نہیں دیتے؟ آپ بھی جانتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب 93 سے کیوں لاڈلے ہیں, کیوں بلو وائٹ بوائے رہے ہیں. نہیں تو پھر اسی کی مان ماسی کہنا ہے, یہ بھی تو دس دیو نا. پی آئی اے بنا دے ہو تو پی آئی اے پھر سابق جنرل یہی کرتے ہیں. آپ جو بھی نیا ادارہ بناتے ہیں بناتے ہی نیا ادارہ. میں آپ سے یہ عرض کہہ دوں کہ یہ جو جس تجربے کی طرف چودھری سعید صاحب اشارہ کر رہے ہیں, جو آپ کی خبریں ہیں, اگر یہ درست ہے تو دیٹ مینس ایک اور رات کا آغاز. آپ اگر اس ملک میں جو ہے نا ایک اور بحران, ایک اور کیاس دیکھنا چاہتے ہیں, اور مجھے آپ سے عرض کر دوں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, SIFC کے باوجود نہیں آ رہی. وہ SIFC کا اجلاس انہوں نے بلایا ہی نہیں گورنمنٹ نے. وہ گورنمنٹ نے بلانا تھا. ہاں وہ تو یہ کہتے ہیں, وہ اگر وہ یہ کہتا تو ان سے کہیں کہ NFC کا بلا لے, اور جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ہے اس کا اجلاس کیوں نہیں ہوتا؟ وزیر اعظم نے بلانا ہوتا, بلانا چاہیے. تو کیوں نہیں بلاتے؟ تو اس کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ سندھ کے لوگ کر رہے ہیں, KP کے لوگ کر رہے ہیں. انہوں نے مطالبہ کون سنتا؟ تو پھر کس کا مطالبہ سننا ہے؟ وہ جو سنتے نہیں نا, براہ راست ریفرنڈم والا مطالبہ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سننا چاہیے, کیوں نہیں سن رہے؟ جب وہ نہیں سنیں گے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو کج ادائیاں ہیں, جو کج رویاں ہیں, جو آپ کی جو آپ کے غمزے ہیں, اور جو آپ کے اشوے, آپ کے جو غمزے ہیں اور جو آپ کے اشوے ہیں, وہ بھی تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. میں نے تو پہلے کہہ دیا. نہیں, وہ آپ نے کچھ اور کہا تھا, ادائیں, اور میں نے ذرا لفظ بدلا ہے. اچھا ٹھیک, میں نے کہا ذرا آپ کو ذرا ایلیویٹ کیا نہ انہوں نے کچھ سیکھا نہ یہ کچھ سیکھتے ہیں. وہ سیکھے نہ سیکھے, سیاستدان کو سیکھنا چاہیے. سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے نا. نہیں چلو یار, تسی سپیس دے دیو نا, تسی زبردست آدمی ہو, تسی سپیس دے دیو کہ یار سیکھ جان گے, چلو لگے رہو. نہیں سر رات کالی آ رہی ہے, 500 سال میں نہ وہ کریں, 500 سال کا نہ ٹائم رکھیں, کالی رات آ رہی 5 سال کا. مجھے I'm not privy to this matter کہ یہ بات کس نے کی ہے, اور یہ کہ تسی ہن چاہندے ہو کہ ساڈی کوئی چور لے جے اسی کھل کے گلاں کریے, مطلب میں تانوں کانچ دس سکنا. جی کانچ دس دو, چلو بات کر رہے ہیں. چلو پتہ ہے یار, اچھا پتہ ہے تانوں. اچھا یہ چارج شیٹ ہے, تو اس چارج شیٹ میں اگر جو میں ایزیوم کر سکا ہوں یا پریزیوم کیا ہے, تو پھر اس چارج شیٹ میں تو وہ خود بھی شامل ہے. جی ہاں جی, تو یار خدا رہا یہ نہ کریں, یہ ملک آپ سے ٹوٹ جائے گا. بس میں اتنا ہی کہنے لگا ہوں, یہ تجربے بند کر. ملک صاحب سے بھی لینا, ملک صاحب بیچارے اکیلے بیٹھے. ہاں ملک صاحب تو آؤ, ملک صاحب تو آؤ. تھینک یو سر. نہیں یار اچھا سر, آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی یا میں نے اسی پہ سر سوال یہی ہے, لیکن تانوں لگ رہا کہ نیری چلن والی ہے کوئی؟ سر وہ جس دن فیصل واڈا صاحب نے وہ ایک ٹویٹ تھا نا ان کا لمبا چوڑا, ہاں, تو امداد صاحب نے کہا تھا کہ یہ خود ساختہ ترجمان ہے. ہاں, تو مطلب ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اچھا میں نے اس دن, حالانکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی, لیکن یہ گزارش کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کام شروع ہو چکا ہے. اور آج وہ جو باتیں چوئی صاحب نے کی ہیں, یا جو باتیں کی جا رہی ہیں, جہاں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد تو سر میرا خیال ہے کہ وہ جو اس اپنا وڑائچ صاحب کے کالم ہوں یا فیصل واڈا صاحب کی پیشن گوئیاں ہوں, تو پھر وہ تو ٹھیک ہے, کام شروع ہو چکا ہے اور چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی جو خواہش ظاہر کی گئی ہے, جس پہ چوئی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, انہوں نے وہ لیگل پوائنٹ جو ہے نا, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو میٹر ہے اس کی بات کی ہے. لیکن سر اب اس پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہ پروگرام ہوں گے, باتیں ہوں گی, ڈبیٹ کی جائے گی. خاص طور پہ وہ جو ایک خواہش ہے کہ ہم نے چھوٹے انتظامی یونٹس بنانے ہیں, چونکہ یہ دیکھیں نا, پہلے یہ بات کبھی نہیں آئی کہ جی ریفرینڈم کروا لیا جائے. اس سے پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا. نہیں تو چھوٹے, اچھا اس کا حل ہوتا ہے نا, سیاستدان تو حل نکال لیتا ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ یہ میں سب سے بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ وہ کیوں یہ سوال کرتے ہیں, وہ ان کا یہ اختیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے سیکھا نہیں تو انہوں نے بھی, تو وہ کہتے ہیں ان کا کردار نہیں ہے. یہ بائی دی بک چلتا ہی یہاں پہ کون ہے؟ کوئی بھی. پہلی بات.
پریکٹس ہے پاکستان ہونا کس بات کا اگر بائی دی بک نہیں چلنا تو نہیں سر دیکھو نا درمیانی راستہ کریں, درمیانی راستہ نکالے نا کہ آپ بک کے مطابق خود چلنا شروع کر دیں, وہ کیوں نہیں چلتے ہم؟ یعنی ہم 2018 میں بائی دا بک چلتے, جب جولائی 2014 میں لندن سے جا کے بیٹھ کے پلان کر کے ظہیر الاسلام صاحب جو ہے وہ دھرنا کروا رہے تھے, ہم بائی بک چلتے تو ظہیر الاسلام صاحب نے فائر کر دینا ہوتا وزیر اعظم کی بجائے اپنے دو بندے کیوں فائر کیے تھے وزیر اعظم صاحب. سر ٹھیک, شکریہ سر. جی سر, اگر مائک آ ہی گیا ہے نہیں میں معافی چاہنا سر. سر گزارش یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ بائی بک یہ چلتے نہیں ہے یا جو بھی معاملہ ہے, سر جواز بھی تو یہ دے رہے ہیں نا. مطلب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ نے لوکل باڈیز جو ہے وہ سسٹم ہی نہیں آپ لے کے آ رہے. کتنے سال ہو گئے جی پنجاب میں الیکشن ہی نہیں ہو رہے, کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ آپ کو کیا خوف ہے؟ نہ خان صاحب نے کرائے نہ آپ کروا رہے, بلکہ یہ تو میرا خیال کرواتے ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بحال کی, انہوں نے فارغ کر دی عمران خان صاحب. تو آپ ان کو وہ جواز نہ دیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں. لیکن یہ بڑا خوفناک جو ہے وہ معاملہ جا رہا ہے, کیونکہ جب اس پہ ڈبیٹ ہوگی تو پھر یہاں پہ وہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ چینج ہوگا نا. دیکھیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, فار ایگزامپل کہ جنوبی پنجاب کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار ان کو وہ جو ہے نا وہاں پہ انتظامی یونٹ آپ دیں. اگر فار ایگزامپل جنوبی پنجاب سے میجورٹی جو ہے اگر ریفرینڈم ہو جاتا ہے, جس کا ابھی تو چانس نظر نہیں آ رہا لیکن ہو سکتا ہے ہو جائے بھی, ہمارے سیاستدانوں میں اتنی طاقت مجھے تو نظر نہیں آتی کہ یہ ان کو ریزسٹ کریں گے, چونکہ آج کے دن تک جو انہوں نے مانگا بلکہ بن مانگا دے دیا گیا سب کچھ. اور اگر ریفرینڈم ہوتا ہے جنوبی پنجاب سے, وہاں پہ اگر میجورٹی یہ کہے کہ جی ہمیں یہاں پہ انتظامی یونٹ چاہیے تو کیا ہوگا. اسی طرح سندھ میں جو شہری ان کے علاقے ہیں کراچی, حیدرآباد, سکھر, اگر وہاں سے جو پبلک اوپینین ہے وہ ایسا آتا تو پھر کیا ہوگا. یہی سچویشن اگر آپ کو خیبر پختونخوا یا بلوچستان سے آئے تو پھر کیا ہوگا. وہ جو امداد صاحب بات کر رہے ہیں نا, پھر آپ ملک میں ایک ایسی آگ کو بھڑکانے جا رہے ہیں کہ جس کا شاید انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, اب ٹائم آ گیا کہ بیٹھ جائیں, لوکل گورنمنٹ کی طرف آ جائیں, راستہ نکال دیں. اب آپ ڈیلیور کرنے پہ آئیں, آپ وہ جو کوسچن اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں, معاملات بہتر ہونا شروع ہو سکتے ہیں. ادروائز کافی دیر پہلے ہی ہو چکی ہے, اور اگر مزید ٹائم نکلے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ واپسی نہیں ہو پائے گی. اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک تھا, میں اس پہ چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. آبنہ مندب والا اور آبنہ ہرمز والا, چھوٹی سی کیونکہ اپنا خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ایران اس کی ذمہ داری نہیں اس پہ ڈالی جا سکتی. سر نہیں آپ نے کہا, سر آپ نے کہا کہ یہ نہ پہلے جنگ کی ذمہ داری ایران پہ ڈالی جا سکتی نہ اب والی. میں اس پہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. سر اسلام آباد MOU ہوا, اس کے 14 نکات ہیں, آلموسٹ وہ سارے کے سارے ایران کے ہی وہ نکات تھے نا, ان کی وہ ڈیمانڈ تھے. اچھا, پھر اس کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے 28 فروری 2026 کو. اس میں ایک بریک آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی جنگ کا سیکنڈ فیز ہے جو ابھی چل رہا ہے. اور اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب ایران کی طرف سے قطر اور سعودی عرب کے ٹینکرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بھائی آپ نے طے کر دیا تھا کہ 60 دن کے لیے آپ نے ہرمز جو ہے وہ اوپن رہے گا, کیوں آپ نے اٹیک کیا؟ یار روٹ بھی دیتا ہے سینا کہ روٹ کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ایران کرے گا. MOU کا حصہ تھا. اس کے لیے بھی یہ تھا کہ آپ نے عمان کے ساتھ مل کے طے کرنا ہے, اگر عمان کو ایشو نہیں ہے. نہیں یہ ابھی ٹھیک ہے, مجھے بات کمپلیٹ کرنا ہے. میں ایڈ کر رہا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی بائی دی بک چلے, تو بائی دی بک کی جو بات ہے وہ شیک 5 میں واضح لکھی ہوئی ہے, آپ کریں اپنے بات. اور دوسرا ابھی جو باب المندب کا ایشو بنا ہے, ظاہر ہے وہ ایران کے کہنے پہ ہوا ہے بھائی. اس سے پہلے ایران نے مطلب ان کے میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ یہ بات کر چکے, باقر کالیباف کر چکے, پاسداران انقلاب کی طرف سے کہا گیا. اچھا, یہ ساری باتیں ہم پاکستان کے عدسے سے کرتے ہیں, تھرڈ فری کے حساب سے کرتے ہیں. ایران کے شوز میں بھی جا کے دیکھیں, اس کے پاس کیا آپشن ہیں. نہیں, ایران کے پاس کیا یہی آپشن ہے کہ وہ یہ جو ریڈ سی والا ہے وہ باب المندب والا یار اس کو بھی بلاک کر دیں. ہاں, اس کے پاس ہتھیار ہی ہیں, اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. سر اگر آپ تو 7 اکتوبر کو حماس کے پیچھے کون تھا؟ یہی ہوگا, مجھے کیا پتا, کوئی بڑی گل نہیں. اس کے پیچھے سن لیں, یہ رات ہی کسی نے مجھے سینڈ کی ہے, اور ان کے بھی دوست ہیں جنہوں نے سینڈ کی ہے. اس میں نیتن یاہو کا انٹرویو ہے, وہ بیٹھا 4 لوگوں سے بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے حماس ہمارا اسٹریٹجک الائی ہے.
7 اکتوبر کس نے کروایا؟ اسرائیل نے کروایا. اس نے کہا کہ $35 ملین منتھلی قطر دے رہا ہے حماس کو, اور اسرائیل کو اس کا پتا تھا. کسی ادارے کا یا نہیں اس کا اے آئی کا نہیں, سن لیں اس کا بحث کروں گا علیحدہ. چلے تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ یہ بیان چیزیں اور وقت کا ہے اور حالات کا. ٹھیک ہے, وہ غزہ اور ویسٹ بینک کو ڈیوائیڈ کرنے والا معاملہ ہے کہ وہاں پر فلسطینی اتھارٹی بے اثر کر دی گئی, حماس کو ادھر حماس نے الیکشن جیتا. اچھا جی, اس پہ عمران صاحب میرا خیال ہے کہ تمام دوستوں کا اس پہ تو اتفاق ہے نا کہ 28 فروری کو جو اٹیک کیا گیا تھا وہ بنیادی طور پہ ایجنڈا ایک رجیم چینج تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ جی جب امریکہ اس جنگ میں شامل ہوگا تو ایران براہ راست امریکہ کو تو ہٹ نہیں کر سکتا نا جس طرح سے وہ اسرائیل کو کر رہا تھا, تو وہ الٹیمیٹلی یہیں پہ مڈل ایسٹ میں کرے گا, اور مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں وہ اس جنگ میں انوالو ہوں گی. اس پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایجنڈا یہی جہاں سے اس کے اوپر اٹیک ہوگا, ٹھیک ہے نا, اڈوں کی بات ہی میں وہی اڈے کہ وہ ایجنڈا یہی تھا کہ یہ اس جنگ میں انوالو ہوں گی, یہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں, مطلب وہ ان کا ایجنڈا پورا نہ ہو پایا. آج سر آگ دوبارہ بھڑک اٹھی ہے باب المندب کو بند کرنے کی وجہ سے, وہاں پہ آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کی وجہ سے, اور پاکستان نے اس پہ جو انٹروین کیا, وہ جو بیان جاری کیا گیا ہے, اچھا اس بیان جاری کرنے کے بعد اور پھر اس کے علاوہ چائنا کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ گزارشات کی گئی ہیں. میرا پاکستان کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ, نہیں آپشن ہے. آپ کی جو یورپ کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے اسی راستے سے ہوتی ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے ٹینکر کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ چین کا تیل وہاں سے جاتا ہے اور صرف سعودیہ سے خریدتا ہے, تو تکلیف دینے کے لیے ہی تو ایران نے یہ حرکت کی. سر ایک چھوٹی سی گزارش, ان دنوں میں ابھی جب اٹیک ہو رہے ہیں صرف 2 آئل ٹینکر جو ہیں وہ باب المندب سے گزرے ہیں, اور وہ دونوں چائنا کے ہیں. اوکے ٹھیک ہے سر, اسی ایشو کے اوپر یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, بات کہیں اور نکل گئی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہم سارے جس بحث پہ چلے جاتے ہیں, اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے. کوئی گورننس کا سسٹم کوئی سول حکومتوں کے پاس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی ضلع کا, کسی بھی ڈویژن کا جو پولیس آفیسر ہے کس کے انڈر ہوتا ہے؟ جو سیکٹری ہیں وہ کس کے انڈر ہے؟ جو جوڈیشری ہے وہ کس کے انڈر ہے؟ جب سارے ادارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہیں تو سیاستدانوں کو کیا الزام ہے؟ گورننس کا فیلئر جزوی ایک بات ہوتی ہے, گورننس کا فیلئر ہمیں نظر آتا ہے جہاں جس کو چاہے. ایوب خان کی حکومتی ماڈل تھی, اس کی گورننس کا فیلئر نہیں تھا, ضیاء کا فیلئر نہیں تھا, مشرف کا فیلئر نہیں تھا. دیکھیں ملک اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, ہمیشہ سے چلا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول کبھی کم ہوتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوتی ہے, کبھی انڈائریکٹ ہوتی ہے. یہ فیسز جو ہیں یہ ان سب کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. یہ ساری ایسی بحثیں, ہوتا صرف یہ ہے کہ جو لوگ سیاسی طور پہ آگے لائے جاتے ہیں ان سے کبھی کبھی کسی مفاد کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام ہماری مرضی کا کریں, وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا تو اس طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. اوکے سمپل سی اتنی سی ایک بات ہے. اس بحث کو ہم جتنا زیادہ کریں گے وہ صرف سرو کرنا ہے کہ ہم اس بات کو کتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اوکے جہاں کہیں یہ باتیں ہوتی ہیں ان کے پسندیدہ کچھ لوگ آتے ہیں, وہ بیٹھ کے اس طرح کی ڈسکشنز. اسلام آباد میں پتہ نہیں کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ روزانہ اس طرح کے لوگ, وہ سارے پارلیمنٹ سے فارغ ہوتے ہیں, ان کے شام کو وہ کلب بنے ہوئے ہیں جہاں بیٹھ کے وہ میٹنگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, سارے روحانی مراکز بنے ہوئے ہیں. سو یہ چیزیں نہیں ہیں. باقی دیکھیں اس سسٹم کو جو موجودہ پولیٹیکل نظام ہے نا, اس کو ہٹانا ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس کو ہٹائے گا. اس لیے کہ آپ نے 3 الیکشن دیکھے ہیں, 3 الیکشنز میں جو حریف جماعت تھی اس کو سسٹم سے باہر رکھا گیا. پی ٹی آئی کو جنرل الیکشن میں پہلے رکھا گیا. گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا, اس میں پی ٹی آئی پھر نہیں آ سکی, اس کو باہر کر دیا گیا. کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے, اس میں پی ٹی آئی پھر باہر ہے. مطلب یہ ہے نا کہ تینوں جگہ سے حالات پیدا کر دیے گئے یا ہیں, وہ جب وہ ہیں ہی نہیں تو اب باقی کون لوگ رہ گئے؟ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے. اب انہی کے سارے چلے استحکام دینے کے لیے وہ سب سے مضبوط وہ استحکام ہو. سو اب یہ ہے کہ یہ ان کو کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ جو صوبوں میں ریفرینڈم کی باتیں ہیں یہ بہت مشکل ترین باتیں ہوتی ہیں. جہاں پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ جن رکاوٹوں کو فیل کرتے ہیں وہاں وہ بھی ہاتھ نہیں ڈالتے.
یہ صوبے جو انگریز سسٹم بنا کے کیا تھا, جو اس نے بنا کے دیا تھا, یہ اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے. گورننس کا متبادل ماڈل پاکستان آج تک نہیں لا سکا. ان میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی اسکل ہی نہیں ہے کہ کوئی متبادل ماڈل دے سکے. یہ لے کے آئے تھے نا ایک ماڈل, یہ ناظم والا اور دوسرا تیسرا, کدھر گیا وہ؟ نہیں, انہوں نے کے رکھ دیتا بس, وہ نہیں, وہ چل بھی نہیں سکتا تھا. اب وہ پھر ڈپٹی کمشنر کا, ابھی تو جو قبائلی علاقہ جات والا سسٹم ہے کے پی میں, شاید اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک بحال کیا جا رہا ہے, یا اس طرف واپسی کی بات چل رہی ہے. سو چیزیں یہ ہیں کہ جب ان کے کنٹرول میں معاملات ہیں ہی نہیں, اتنی ابیلٹی نہیں ہے, تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ اس سسٹم کو چھیڑا جائے. اس پہ ان کے سارے معاملات پورے ہوتے ہیں, جو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں وہ فنڈز ملتے ہیں, جہاں پہ کسی کی تقرری تعیناتی ہونی ہے وہ ہوتی ہے. ایون اس ملک میں پرائم منسٹر اگر ان کی مرضی کا لگتا ہے, بڑا بھائی باہر چھوٹا بھائی آ جائے, تو پھر اس کے علاوہ ان کو اور کیا چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا. اور کیا دوں میں دل کے فاروقی صاحب کے ساتھ ایڈ کر دوں, اور اگر کوئی اس میں سیریس ہے کہ چارج شیٹ کر کے ان کو فارغ کر دیا جائے, جیسا ایک نیریٹو بنتا ہے, سب جایا کرتے ہیں. ہاں, یہ آپ انہوں نے پہلے ہی بات کہہ دی نا, وہ تو جی. آپ سوال یہ تھا کہ جمالی صاحب سے سٹارٹ کرنا, کسی وزیر اعظم نے اپنا ٹرم جو ہے پورا نہیں کیا. جمالی صاحب بھی فارغ ہوئے, پھر میاں صاحب, یسر رضا گیلانی صاحب, شہباز صاحب یہ 5 سال کمپلیٹ کریں گے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, پتہ ہی نہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, نہیں پتہ ہوتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا حالات کیا بنتے ہیں. شہباز شریف ہو سکتا ہے خود ہی طے کر کے بیٹھے ہوں کہ میں نے اتنی حکومت کرنی ہے, میں معاہدہ کو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوں, اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے لیے اس سے بہتر آئیڈیل سسٹم کیا ہوگا؟ ولید صاحب یہ بتائیں کہ فاروقی صاحب کا تجزیہ ہے کہ یہ ہم سروس کر رہے ہیں, یہ چیزیں ڈسکس کر کے نہیں کرنی چاہیے. نہیں, کرنی تو چاہیے. ہاں, باتیں تو نکلیں گی جب کوئی ہوں گی تو لوگوں تک بھی پہنچیں گی. لوگوں تک تو سہیل بڑاج پہلے پہنچا چکے ہیں. ہاں, تو وہ ہر جگہ پہ یہ ڈسکس تو ہو رہا ہے, ہر کوئی پوچھ رہا ہے ہم سے کہ یہ ونڈر بوائے کون ہے, یہ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ ٹرم پوری ہوگی یا نہیں. وہ بے چینی تو عوام میں پیدا ہو چکی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ آئے روز حکومت جانا ملک کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. یعنی یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے آلریڈی چل رہا ہے, تو ایک نیا عدم استحکام آ جائے گا. انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, جیسے بجاج صاحب نے کہا نا کہ ایس آئی ایف سی کے باوجود سارے ٹرک تے چڑھنا تو بھی اچھی گل نہیں نا ہے کہ سارے ٹرک تے چڑھ جائیں. بالکل, اس کے کوئی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, ایک نہیں ہے. آپ اسٹڈی کر لیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ٹرک کا استعارہ کا مطلب ہے کہ قوم ٹرک کے نیچے دی جا رہی ہے. نہیں, وہ ٹرک اے آر ڈی ایم میں اس ٹرک کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ کو چھوٹا ٹرک نظر ہی نہیں آتا. تو جی اے ڈی آپ کو یاد ہے 6 اکتوبر 99 والی, اس ٹرک پہ کون کون کھڑا تھا؟ طاہر القادر اور عمران خان. جی ایسا ہی ہے. تو بس وہ سارا کچھ بلیم کر کے یا کوئی نیا سیٹ اپ لانا وہ ملک کے لیے اچھا تو نہیں ہوگا. کون بیٹھے سائنسدان جو ایک دم سے آ کے معیشت ٹھیک کر دیں گے؟ کسی کو نہیں ہونی ہے. آپ چیک کر لیں نا, پاکستان ابھی ایک دم سے ایکسپورٹس بڑھانا شروع کر دیں, کیا کرے, کون سی چیز بنائے ایک دم سے؟ 3 مہینے کے اگلے 6 مہینے کے اندر کوئی چیز ایسی بنائے. 10 سال لگتے ہیں, ایک آج چلیں گے تو کسی آپ آج شروع کریں. اگر آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں اس پہ ایک ٹائم لگے گا. وہ 5G کا ڈاندا ہی نہیں, کہاں سے 1 ارب سے یا 500 ملین سے اب مطلب اوپر جا رہا ہے نا آہستہ آہستہ. لیکن یہ کہ کوئی ایسا میجک نہیں ہے کہ آپ اوور نائٹ کوئی بہت بڑی چیز پیدا کر کے ایکسپورٹ کر سکیں, تو وہ ہے نہیں. تو اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ اسٹیپ وائز چیزیں چلنے دیں. انویسٹمنٹ اگر آپ اسٹیبلٹی لائیں گے تو انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر اسٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر انویسٹمنٹ تو بالکل نہیں آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انویسٹمنٹ کی آنی ابھی تو بھائی اپنے دوست کو جس کی حوالیہ سے اونچی دوستی, اس کے ابھی پیسے واپس کرنے ہیں. پھر بیل آؤٹ پیکج, بھائی صاحب امن و امان آئے گا, دہشت گردی ختم ہوگی تو تب انویسٹمنٹ آئے گی. یہ باتیں ان طریقوں سے امن و امان ویکھو نا اگلے نے ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਤੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੀ ਪੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ. ਮੈਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਲਾਓ, پھر انہوں استری پھرو, پھر انہوں چک کے الماری میں رکھ دو. سیاستدانوں کے کیڑی بلنگ ہوئی ہے؟ سیاستدانوں کے تو بیچاروں کے یار لیسکو بہت اچھی کمپنی ہے یار, جنا کرو لیسکو. سیاستدانوں کے تو بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا.
हाँ, ये ना मासूम इनोसेंट, वो सरकारी अफसर लूट के खा जाते हैं, हाँ, कोई और कर जाता है, और जर्नैल उनको जो है ना डीसी को कौन कंट्रोल करता है, जजेस को कौन कंट्रोल करता है, फारूकी साहब ने हमें बताया है। तो ये जो बीच में झंडे और ब्लू पासपोर्ट और मरात और बच्चे और 28 साल वाले बच्चे, मतलब 18 साल का बच्चा क्राइम कर दे तो हम कहते हैं अब्बे का और नाने का क्या काम है, और पासपोर्ट लेना हो तो 28 साल वाला बच्चा उसमें शामिल होना चाहिए, और वो भी लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए। बड़ी अच्छी ठीक बात है, सियासतदान बहुत सियाने हैं, ये बात दुरुस्त, सियासतदान बहुत सियाने हैं। पाकिस्तान में 99% नंबर भी दिए जाएं। जी जी, मैं वो अच्छा एक मिनट सुन लो। वैसे मेरा ये इस्तदलाल है छोटा सा कि पाकिस्तान में इशू तो रूलिंग एलीट का है कि रूलिंग एलीट नाकाम है और ये नाकामी एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। नहीं, ये अज्जा हैं उनके। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वही कहा कि रूलिंग एलीट की बेसिकली ये मजमूई नाकामी है, एक दूसरे के ऊपर ये मलबा डालते रहते हैं। हाँ, लेकिन मतलब नवाज शरीफ साहब तक आम आदमी नाल इन्ना की तलक है ना कि उन्होंने कहते चलो यार वोट लेने ने, चलो आजाद कश्मीर चले गए जलसे में खड़े होके जलसे कि आपको क्या चाहिए, बिलावल भुट्टो ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜਾਰੋ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ये कौन से टीके हैं? ਉਹ है ने। अच्छा अपने वो अच्छा उसका मंजारो का भी ना एक वो लोकल कंपनी ने कोई 1000 या इतने में वो कर दिया है, नहीं, 5000। अच्छा, आपको मार्केटिंग के लिए अच्छा। दिया उन्होंने? अच्छा, मैंने नाम नहीं लिया कंपनी का, बता रहा हूँ। नाम निकल आने बता ही दे क्लियर। अच्छा। नहीं ये वो है वजन कम करने वाले बिलावल का पर्सनल पर्सनल जाती नहीं यार हैंडसम हो गया बहुत। जाती पैसों से कोई इंजेक्शन लगवा के हैंडसम हो, वजन कम करके, या कोई प्लास्टिक सर्जरी पता नहीं कितने अरब, मैं वही कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा इतने अरब रुपए, कितने अरब रुपए इमदाद, 3000 अरब रुपए जो है वो सिंध से पीपल्स पार्टी चोरी करके दुबई ले गई। तुसी कहते हो कि अपने पैसों से लगाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब की पार्टी की वफाकी हुकूमत है, वो लोगों के सामने सियासी बयान देने के बजाय केस बना के पकड़े और पैसे रिकवर करवाएं। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मामला तो नहीं, माली करप्शन का मामला वफाकी हुकूमत ने पकड़ना है, और वो 3000 अरब रुपए जो कौम के चोरी हुए हैं वो राणा सनाउल्लाह की हुकूमत जो है उनकी पार्टी रिकवर कराए, अवाम को वापस कराए, वो उसमें पार्टनर क्यों बन गए? नहीं कोई वो सियासी जमातें जो अपना किसी सरकारी अफसर को एक हेलीकॉप्टर ले देती हैं 5 अरब का, ठीक है, वो सियासी जमातें जो PIA दे देती हैं किसी को, अच्छा वो नहरें बनने पे तो अड़ जाती हैं और नहीं बनने देती, इस्टेब्लिशमेंट की पूरी मुखालफत मोल लेती हैं, अड़ जाती हैं वहाँ। तो इनको क्यों नहीं रोक सकती जिसमें अवाम का भी कोई फ़ायदा होना होता है? जहाँ सिर्फ अपना वोट बैंक का इशू आ रहा है, इसमें नहीं ना वोट बैंक का इशू था। 5 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर है ना, 5 दे देंगे। अच्छा वैसे जायज़ गल करो कि एक चेयरमैन वापडा ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 5 ਅਰਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ 5 ਅਰਬ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ 5 ਅਰਬ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਅਰਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਜਾਂ JD ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, वो जड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ देख लो कोई है कि नहीं है। आइंदा के लिए इसे ल्यूक्रेटिव जॉब रखने के लिए ये सारी चीजें बंदोबस्त जरूरी होते हैं। अच्छी बात है। पता नहीं उन्होंने बड़ा जरूरी उन्होंने ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, पता नहीं बन सकता यानी मसला सिर्फ मसला इतना सा है कि हमारे वज़ीर आज़म को ये परेशानी होती है कि कंपनीज़ जो है ना वो $108 का पेट्रोल लेकर और $100 में कैसे बेचेंगी, बड़ी परेशानी होती है उन्हें। जो अच्छा कि वो पिछली दफ़ा उन्होंने इतने का लिया था, अगली दफ़ा कितने का लेंगे। वो जो गरीब आदमी है जिसकी एक फ़िक्स इनकम है और हर रोज़ उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और उस पर वो तकरीबन फौत होने वाली हो जाती है पूरी हुकूमत। जब साल बाद 5% 10% बढ़ाने की बारी आती है, उनकी पेंशन में 3.5% का इजाफा फरमाती है हुकूमत, और वो 42,000 रुपये का बिजली का बिल देखकर कोई गरीब आदमी ख़ुदकुशी कर लेता है, या कोई खातून अपने बच्चों को गोद में उठा के दरिया में कूद जाती है, नहर में कूद जाती है, तो उनके वो बेहिस
وہ مردہ ضمیر لوگ، ان کے سروں پہ جو تک نہیں رینگ تھی، جنہیں ان کمپنیوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کمپنیوں کو اتنے تیل لینا بند کرتا پھر ہی کریں گے. نہیں ایک منٹ، کیوں بند کر دیا؟ میں بتاتا ہوں، میری بات سن لیں، میری بات تو سن لیں. وہ بات تو 28 دن کا ایک تو ماریں گے، 28 دن بھی نہیں رکھتے، 15 دن کا سٹور رکھتے ہیں، 28 دن کا سٹور ہوں. حضور بات تو سن لیں. 55% شیئر تو سرکاری کمپنیوں کا ہے، 2 کمپنیوں کا، پی ایس او اور پارکو ملا کر. وہ اس میں بھی ایک بڑا مزیدار کام کیا تھا. وہ جب حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے وہ کمیٹی بنائی ہے نا، 72 ارب روپے کا وہ فراڈ ہوا تھا جو ان کے بقول، تو اس 72 ارب روپے کے فراڈ میں 55% شیئر تو حکومت کا اپنا ہے. تو اس کا مطلب ہے 40 ارب تو حکومت نے خود عوام کے ساتھ فراڈ کیا نا. پہلے تو اس کا جواب دے دینا حکومت. آج کل ہو رہا ہے روزانہ، پرانا پیٹرن وہ نئی قیمتوں میں بیچ رہے ہیں. میں یہ تو کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے، تو وزیر اعظم صاحب پہلے حکومت کی طرف سے تو 40 ارب روپے کا جواب دینا کہ جو عوام کا لوٹا ہے 40 ارب روپے خود حکومت ہے، کیونکہ 55% شیئر ان 2 پارٹیوں کا ہے، 45% اس کا ہے پی ایس او کا ہے اور 10% پارکو کا ہے. تو مطلب یہ لوٹ مار ہے. اچھا، اور اس لوٹ مار میں بڑا کمال کا کام ہوا. وہ ہے نا اپنے پیپلز پارٹی کے قمر الزمان قاہرہ صاحب، وہ ایک دن ایک ٹی وی پر بیٹھے تھے، بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، بڑی خوبصورت، بڑے اچھے آدمی ہیں، ہم بڑے معترف ہیں ان کی اس کے. تو وہ کسی نے کہا کہ یہ عوام کے اس پہ ڈاکہ ہے، یہ جو لیوی ہے. انہوں نے کہا نہیں، وزیر اعظم نے کوئی گھر تو نہیں لے جانا ہوتا. تو یہی کام تو وہ سرکاری افسر کرتے ہیں. جب 10-10 کروڑ کی گاڑیاں لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے گھر تھوڑی لے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا سارا کچھ. جگہ بیدیاں میں دی جاتی ہے، وہ گھر لے جائے گی. کس نے دیا؟ وہ مودی نے دی تھی. کس نے دی تھی؟ ٹرمپ صاحب نے الاٹ کی تھی. کس نے کی تھی؟ معاف کیجیے گا، وہ جس نے وہ دھمکی دی تھی کہ ہم مارشل لا لگا دیں گے، ابھی دی تھی. تو نہیں لگانے دی. وہ نواز شریف نے وہاں سے بیٹھ کے کہا کہ انہیں کہو لگا دیں، کیونکہ اپنی حکومت آنی تھی. تو اس زمین دیتے ہوئے بھی انکار کر دیتے نا. انعام نہیں ہے، وہ عوام کی امانت ہے. ہاں عوام کی امانت ہی تو بتا رہا ہوں کہ روز پیٹرول بڑھا دیتے ہیں، انکم بڑھانے کی طرف نہیں سوچتے، نوکریاں ختم کرتے جا رہے ہیں. ایک سرکاری محکمے میں آپ صحافی ہیں نا، مجھے آپ بتائیں کہ اب آپ کے اخبار میں وہ خبر کیوں نہیں آ رہی کہ سندھ میں پاگل کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، اتنے لوگ مر گئے. وزیر اعظم صاحب نوٹس لینا، وزیر اعظم صاحب کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ مجھ سے جواب لینا ہے تو مجھے بنا دینا. میں عوامی نمائندہ نہیں ہوں حضور، صحافی ایجنڈا نہیں سیٹ کرتا. آپ کا وہ پیمرا اور آپ کا وہ پی ٹی اے اور آپ کے این سی سی آئی اے اور یہ سارے کروا رہے ہیں ایجنڈا سیٹ. پٹرول عوام کی اگر انہیں درد ہونا، نہیں عوام کا اگر درد ہونا تو عوام کے لیے کام کرے. عوام کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور بڑا کلیئر انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ عوام کی وجہ سے تو نہیں آئے نا. ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ چنتے ہیں، لاتے ہیں، کرتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے وہ ایشو آتا ہے کہ وہ ٹائم آ جائے گا کہ پھر انڈیا اگلا ٹائم پاکستان چاہ سکتا. ہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ بھی انہوں نے بجاج صاحب نے ذکر کیا جن زی کو کر کے. ہم جن زی پہ پیٹرول کے پیچھے کرتے ہیں، نفسیاتی مریض بن گئے لوگ. ہم جن زی پہ نفسیاتی ہو جائیں گے، نکلے آئیں گے باہر. پھر جن زی پر تنقید کرنا کیسے بنتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جنریشن ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اقبال کے دور میں بھی نئی نسل پہ اعتراض ہو گیا تھا نا. مسئلہ یہ ہر دور میں ہوتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے. پھر جس ڈیموکریسی کے ہم ڈھول بجاتے ہیں وہ تو یہ کہتی ہے جو لوگ ووٹ دیں گے اس کی بات مان لیں. تو پھر ہمیں جن زی پر کیوں اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، انہیں نواز شریف اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو یہ نہیں پسند تو نہیں پسند، ان کی مرضی. پھر کوئی اور ایکس وائی زی جس کو مرضی وہ چن لیں گے اپنا. یہ سیاسی نظام پبلک کو ڈلیور نہیں کر رہا ہے. یہ ہماری ڈیموکریسی یہ چند ہزار لوگوں کو ڈلیور کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا. اور یار دنیا بھر میں، اچھا ایک منٹ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. انڈیا میں جو بات کر رہے ہیں کیا وہ کوئی آلٹرنیٹو دے رہے ہیں کہ اس کی جگہ یہ لے آئیں گے؟ نہیں، جب ہاں تو وہ خرابی جو آتی ہے وہ پہلے اس کو خراب کرنے کے لیے آتی ہے اور وہ کوئی سولوشن نہیں ہوتا، لیکن وہ آ جائے گی کیونکہ یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے. ابھی جو ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے، انہیں وہ الیکشن کرانے سے کون روکتا ہے؟ فوجی روکتے ہیں. نہیں کیڑے الیکشن؟ بلدیاتی الیکشن کرانے سے فوجیوں نے روکا ہوا ہے، وہ کور کمانڈر نے روکا ہوا ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی نے روکا ہوا ہے. الیکشن ہر بار جب سیاسی حکومت آتی ہے تب کیوں ایشو بنتا ہے؟
क्योंकि सियासी हुकूमत एक बुक छापती है आने से पहले, जिसको वो अपना मंशूर कहते हैं, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से तैयार करवाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होता है। उसका मकसद अवाम को कोई फायदा देना नहीं होता, उसका मकसद अवाम को कोई फायदा देना नहीं होता। आपके ख्याल में सियासतदान नाकाम हो चुके हैं? सियासतदान बदनीयत है, बदनीयत है सर, वो, अब इनके अच्छा उन्हें क्या सहूलतें, उन्हें सियासत में सहूलतें वो चाहिए कि डेमोक्रेसी दुनिया में देखें कंटिन्यूटी होती है, वहाँ उसके मुताबिक 5 साल मिलने चाहिए, लेकिन उस 5 साल में काम नहीं करने की ज़रूरत है। उस 5 साल में उन्हें प्लॉट चाहिए। मुझे ये बताएं यार, लोगों की एक वो एयर ब्लू बनी थी, ठीक है, वो आज तरक्की करते हुए उसके जहाज, उसके रूट्स देखें। PIA नहीं चलती इनसे, इनकी अपनी एक स्टील मिल्स होती है, वो एक भट्टी से शुरू होती है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की बन जाती है, बिलियंस ऑफ डॉलर की लगी हुई स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो नहीं चल सकती इनसे। अच्छा मैं वापस अच्छा अपने हॉस्पिटल्स अपने जाती बनाए हुए, चाहे वो चैरिटी के लिए, चाहे वो चैरिटी के लिए, हाँ तो बेड़ा गर्क हो गया मेरा ख्याल है, चाहे वो चैरिटी के लिए चल रहे हो, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे चलते हैं, सरकार के हॉस्पिटल्स क्यों नहीं चल रहे यार? सियासतदान नाकाम हो चुके हैं, लोगों के लिए, सियासतदानों के ऊपर एतराज़ात मुंतखब करने वाले हैं यार, हम हर रोज उनकी तारीफ करते हैं। मेरी बात सुन ले, मैं कल आ रहा था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। नहीं मेरी बात सुन लेना यार, आप पूरी बात तो सुन ले। मेरे साथ एक ऐसे दोस्त थे गाड़ी में बैठे हुए जो नून लीग के शदीद खिलाफ है और PTI के हामी है, ठीक है। वो हम रोड पे पानी बहुत ज़्यादा था, जहाँ वो रिंग रोड की एंट्री है, बहुत ज़्यादा पानी था, कोई हमें आधा घंटा लगा, ट्रैफिक फंसी हुई थी, लेकिन पानी था। बट उसमें ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे जो लोगों को गाइड कर रहे थे कि आप यहाँ से गुजरें और ऐसे जाएं, और आगे सुथरा पंजाब वाले खड़े हुए थे, वो साथ साथ सफाई भी कर रहे थे, पानी निकालने का काम। वो बंदा भी कह रहा था, कहता यार देखो ये जो ना चीफ मिनिस्टर की वजह से है। अच्छा, काम कौन कर रहा था? ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे थे, और सुथरा पंजाब के खाकरूब और स्वीपर्स वो कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट किसको मिल रहा है? चीफ मिनिस्टर को। तो जहां DC गलत करता है, जहां कोई सेक्रेटरी गलत करता है, वहां हम कह देते हैं वो तो फौज ने किया। उसमें हम चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं डिस्क्रेडिट करते? अगर वो सड़क पे खड़े हुए एक पुलिस एहलकार का, और उसका क्रेडिट हम उन्हें दे रहे हैं, और हम उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं कि यार बहुत अच्छी बात है, उनके इंटरेस्ट की वजह से, उनकी मॉनिटरिंग की वजह से उनको वो काम हो रहा है। दुखता आ गया। तो जो खराबियां हैं वो भी उन्हीं की वजह से हैं। हाँ। और अगर कभी ठीक होंगे तो उनकी वजह से होंगे, अगर वो करना चाहेंगे। हाँ। ठीक है ना? अगर वो करना चाहेंगे, ये पार्लियामेंट और यार उनसे क्यों मैं कैसे उम्मीद रखूं? चलें, ये पार्लियामेंट और, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं आज की डेट में वो नहीं कर, ठीक है ना? अगर वो करेंगे कभी वो ही कर सकते हैं। चल, गिला अपनों से ही होता है। हाँ, अपनों से होता है। हाँ, मेरा ख्याल है कि बहुत ये टॉपिक रह गए, लेकिन चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और YouTube चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और YouTube न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन, नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। WhatsApp +92 309 1226 999।